طریقے سے اگر ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آ، جو ایشوز اور چیلنجز ان کے سامنے آ رہے ہیں، مثلاً کسی نے کہا کہ بھائی یہ ایک مسئلہ ہے جو ضرورت کی حد تک ہے، یا صرف حاجت کی حد تک ہے۔ ظاہر ہے ہمارے یہاں پہ درجات ہیں، تو وہ درجات جو ہے وہ اس کے پہلی اس کی تعیین ہوگی، پھر ہی ہم اس کے بارے میں فیصلہ اور کوئی رولنگ سنا سکتے ہیں۔ تو جب ہم اس منڈی میں رہیں گے، اس منڈی میں رہ کر ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا کہ یہ جو چیلنجز فیس کر رہے ہیں یہ واقعی میں چیلنج ہے یا نہیں ہے۔ ورنہ کہنے کے لیے تو آدمی دارالفتہ میں جب آتا ہے تو ایک بہت چھوٹی سی بات کو بھی ایک بہت بڑا چیلنج بنا کر اور اپنا جو ہے وہ کام نکالنے کے لیے جو ہے وہ مسائل پیش کرتا ہے، تو جس کی وجہ سے ایک ایشوز جو ہے وہ ہمارے علماء خود اگر مارکیٹ میں منڈی میں بیٹھے ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ وہیں سے مسائل حل ہو جائیں۔ اور اگر دارالفتہ میں بھی آنا ہو تو ایسے علماء اکرام سے دارالفتہ والے جو ہے وہ رابطہ کر کے جو ہے وہ صحیح مسئلے کا جو صورتحال ہے اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ تو ظاہر ہے کہ کتاب البیوع ہم ہدایہ میں بھی پڑھتے ہیں، قدوری میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن عملی طور پر جو ہے بہت کم علماء اکرام ہیں جن کو موقع ملتا ہے کہ کتاب البیوع کے مسائل پر عمل کریں۔ جو ریکوائرمنٹس ہے، جو نفقات واجبہ جو ہم کہہ سکتے ہیں جس کو، تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے اوپر بھی فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے اس کی ادائیگی۔ تو بھائی اگر سسٹیننس نہیں ہوگا تو پھر ہم کہاں سے اس سب کو ادا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوتاہی، دین کے اندر کوتاہی ہوگی۔ تو یہ کہنا کہ بھائی یہ الگ چیز ہے یا دین سے علیحدہ ہے، تو یہ جو ہے وہ ایک پرسیپشن غلط ہے۔ اس کے علاوہ آ، عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم بھرا پڑا ہے صدقات اور زکوٰۃ جو ہے وہ کے دینے اور اس کی ترغیب اور انفاق کی ترغیب، کہ یہاں پر دینے ہی کا حکم ہے، لینے کا حکم جو ہے وہ بہت کم ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے فرمایا کرتے ہیں کہ آپ اگر قرآن کریم کو دیکھیں تو عمومی طور پر تقریباً جتنی آیتیں ہیں اس میں صرف اور صرف انفاق کی، صدقے کی، زکوٰۃ کی، دینے کی جو ہے وہ فضیلتیں اور ترغیب اور احکامات آئے۔ صرف ایک آیت میں فرمایا کہ زکوٰۃ کے مصارف کا بیان ہے کہ وہ کن کو دینا ہے۔ گویا حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ امت میں ایک بڑا طبقہ، میجورٹی طبقہ، اکثر طبقہ دینے والا ہونا چاہیے، زکوٰۃ دینے والا ہو، صدقات دینے والا ہو، انفاق کرنے والا ہو، اور ایک بہت کم طبقہ جو ہے وہ لینے والا۔ ظاہر ہے کہ جب دینے والا ہو اور انفاق کی ترغیب ہے تو دینے والا کب بنے گا؟ ظاہر ہے جب کمائے گا تو دینے والا بنے گا، کمائی ہی نہ ہوگی تو کیسے دے گا؟ اسی طریقے سے ہمارے یہاں پر علماء اکرام نے جو لکھا ہے کہ انفاق کی ترغیب کے ساتھ ساتھ جو مخلوق سے مانگنے کی بھی وہ ممانعت ہے، بغیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، کہ بھئی یہ ظاہر ہے کہ یہ ممنوع ہے۔ جب ممنوع ہے تو گویا کہ دلالتاً اس کی طرف، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اس بات کی ترغیب ہے کہ ہم خود جو ہے اس کے اندر کسب معاش میں جستجو کریں۔ جب کسب معاش میں اس میں جب ہم جستجو کریں گے تو ہی ہمارے لیے گویا کہ استغنا، جو کہ ایمان والے کی عزت کہا گیا ہے، اور ایک انڈیپینڈنس، جب آپ انڈیپینڈنس آپ دیکھیں کہ جب عام آدمی بھی جب انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو اس کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ تو ماں بالو کا بالعلماء، یعنی اگر علماء کرام فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور وہ دین کی خدمات میں مصروف ہوں اور دین کے جو ہے مختلف تقاضوں کو پورا کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ یقینی طور پر جو ہے وہ ان کا بہت بارسوخ ہونا اور بہت باوزن، اور ان کی جو ہے وہ باتوں کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر، عوام کا ان کو ایکسیپٹ کرنا اور گویا کہ وہ انقلاب برپا ہونا، یہ بہت جو ہے وہ حد تک یقینی ہو جاتا ہے۔ باقی بہت ہی یعنی ہمارے لیے آج کے زمانے میں ایک سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو مال کے بارے میں بہت مشہور ہے۔ سئل عن سفیان الثوری کان المال فیما مضى یکرہ۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان کہ بھئی ایک زمانہ تھا جس میں مال اور مال کے بارے میں، مال کی کمائی، کسب معاش، اس کو ناپسندیدہ قرار دیا جاتا تھا۔ اما الیوم فہو ترس المؤمن۔ آج فرمایا، آج کے زمانے میں، وہ اپنے زمانے میں فرما رہے ہیں کہ وہ تو ایمان والے کی ڈھال ہے،
ایمان والے کی ڈھال ہے، تو ہمارے لیے بھی بھائی ڈھال کے ذریعے سے اپنی عزت کی حفاظت ہوتی ہے، اپنے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے آج ہمارے لیے آج کے زمانے میں بالکل یہی حال ہے، بلکہ اس سے کہیں اور زیادہ آج کا زمانہ جو ہے وہ ایسا ہو گیا ہے کہ وہی لوگ جو آپ کو اس سلسلے میں اس سے منع کرتے ہیں، جب ضرورت ہوگی تو سب سے پہلے وہی آپ کے جو ہے خلاف ہوں گے، اور وہی آپ کو ڈانٹیں گے کہ آپ مخلوق سے مانگ رہے ہیں یا اپنی ضرورت کو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور پہلے جب وہ تجارت کرنے جاتے ہیں تو تجارت کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کی سے ہے وہ اس کے خلاف اور اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ فرمایا آگے، لولا لولا هؤلاء الدنانیر لتمندل بنا هؤلاء الملوک۔ تمندل یعنی یہ مندیل سے ہے کہ اگر یہ مال ہمارے پاس نہ ہوتا تو یہ ملوک اور یہ بادشاہ جو ہے ہمیں مندیل کی طرح استعمال کر کے، ہاتھ پوچھنے کے جو رومال ہے اس کی طرح استعمال کر کے گویا کہ ہمیں پھینک دیتے۔ یعنی اس طرح سے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ اس کا ابو نعیم نے حلیہ کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ آج کے زمانے میں بالکل ہی موضوع ہے، اور اس کے اوپر جو ہے بہت جو ہے ضروری ہے کہ خصوصاً علماء اکرام کے لیے کہ اس پر غور کریں۔ باقی کسب معاش کے لحاظ سے جو تجارت کی اہمیت ہے وہ تو آ، یعنی حدیث علیکم بالتجارہ فإن فیہا تسعۃ اعشار الرزق، اسی لیے زیادہ جو ہے وہ ترغیب دی جاتی ہے تجارت کی۔ اور پھر ہمارے سامنے ایک بہت اچھا یعنی یہ ہے کہ جس میں مسکنسیپشن ہے جو لوگوں کے اندر، اور یعنی یہ ایک عجیب بات ہے کہ علماء کرام کے بارے میں ایک نوشن ہے اور ایک پرسیپشن ہے کہ یہ بالکل ہمیشہ جو ہے وہ غریب ہوں اور بوریوں پر ہوں اور قسم و کرسی کے عالم میں ہوں، اور یہ ایک نارم بنا ہوا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی اہل علم اس سے تھوڑا ہٹتا ہے، یعنی تھوڑا کبھی ایک اچھی پوشاک ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ لباس اچھا ہوتا ہے، یا گاڑی اچھی ہو جاتی ہے، ان کے پاس گھر اچھا بن جاتا ہے، تو اس کو بہت ہی برے اور عیب معیوب سمجھا جاتا ہے، سمجھے گویا اشارہ کیا جاتا ہے، اور بہت زیادہ لوگ اس کے اندر غلط فہمی اور بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اصل زہد کہیے یا بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی جو ہے وہ اصل چیز ہے۔ کہ اب اس میں یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ بھائی ہم جو ہے وہ خواہ مخواہ کے جو ہے وہ مجاہدہ کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے تو بہتر ہے کہ وہ مال ہمارے اوپر جو ہے وہ آئے اور نظر آئے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بہت مشہور ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے زہد کے اندر کوئی کتاب نہیں لکھی، تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے کتاب البیوع لکھی، ظاہر کتاب البیوع لکھی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پر مال کی محبت رکھی، لیکن جب تجارت کے اندر وہ فطری محبت اور فطری لالچ کو دباتے ہوئے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جو ہے وہ چلتا ہے اور جھوٹ سے بچتا ہے، دھوکے سے بچتا ہے، جو ممنوع چیزیں ہیں اس سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، تو یقینی طور پر یہ زہد ہے۔ حقیقت میں یہ زہد ہے۔ زہد کا ایک مفہوم جو یہ کہ بھائی بوریوں پر رہنا اور جو ہے وہ آ، بالکل ہی جو ہے دنیا سے الگ تھلگ ہو جانا، تو یہ حقیقت میں زہد نہیں ہے۔ حقیقت تو زہد دل کی چیز ہے کہ جس میں مال تو ہے لیکن اگر دنیا سے بے رغبتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ زاہد ہے۔ اور اگر مال نہیں ہے لیکن اتنی زیادہ دنیا کی محبت دل میں بسی ہوئی ہے اور بہت زیادہ لمبی امیدیں لگائے بیٹھا ہے اور دنیا ہی دنیا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ مال نہ ہوتے ہوئے بھی یہ جو ہے دنیا والا ہے اور یہ زاہد نہیں ہے۔ تو یہ ایک کانسیپٹ ہے جو ہمارے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باقی ایک بہت عمدہ روایت ہمارے سامنے ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ، جو بہت زیادہ عام طور پر معاملات میں کوٹ کیا جاتا ہے وصیت کے باب میں، کہ اپنی گویا کہ انہوں نے اپنے پورے مال کو صدقہ کرنے کا ارادہ فرمایا، تو پہلے دو ثلث، پھر اس کے بعد نصف، اور پھر اس کے بعد ثلث۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الثلث والثلث کثیر انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة يتکففون الناس۔ یعنی عجیب بات ہے، اس حدیث نے ایک عجیب اصول ہمارے سامنے رکھا کہ اگر انسان کو اپنے بعد یعنی جو گھر والے ہیں، بچے ہیں،
اس کے بارے میں اگر ایک فطری طور پر کسی کو اگر فکر ہوتی ہے تو یہ فکر جو ہے کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اس کو پروموٹ کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ اس کی طرف کہ بھئی یہ بہتر ہے کہ آپ کے بعد میں لوگ جو ہے وہ آپ کے جو گھر والے ہیں، آپ کی جو فیملی ہے، وہ مال کے ساتھ ہوں، ان کے پاس مال وافر مقدار میں ہو، تاکہ وہ لوگوں سے دست سوال لوگوں کے سامنے جو ہے دراز کرنے سے وہ بچ جائیں اور وہ محفوظ رہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے جس کے اندر عام طور پر فائنینشیل پلاننگ اور جو ہے وہ فیوچر پلاننگ کے لحاظ سے عام طور پر یہ بات آتی ہے، اور اس کے اندر جنرلی ایک توکل کے خلاف کی بات کی جاتی ہے کہ یہ توکل کے خلاف ہے کہ آپ اپنے لیے محفوظ رکھیں یا اپنے گویا کہ بچوں کے لیے محفوظ رکھیں۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے بات ہے کہ یقینی طور پر یہ نہیں ہے، اسباب کے درجے میں اگر بندہ کرنا چاہے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کا یہ کرنا توکل کے خلاف نہیں، بلکہ توکل کا تعلق تو اسباب کی اختیار کرنے سے ہے ہی نہیں، توکل کا تعلق تو یہ یقینی طور پر دل سے ہے کہ بھائی دل اللہ سے جڑا رہے، دل کے اندر کوئی کہ اطمینان ہو کہ بھائی یہ سبب میں اختیار کر رہا ہوں، سبب سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ اگر فائدہ ہوگا تو مجھے اللہ کی جانب سے فائدہ ہوگا۔ تو حقیقت میں توکل کی اصلیت چونکہ جو ہے وہ لوگ گویا کہ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے یہ ایشوز آتے ہیں۔ بہرحال تو ایک اور ایک ایشو اور اشکال عام طور پر لوگوں کے یہاں ذہن میں ہوتا ہے یا نہیں، تو بعض مرتبہ علماء کرام کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جیسے علماء اگر کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، وہ اگر اپنی کوئی تجارت شروع کرتے ہیں تو ایک یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ بھئی یہ ہمارے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نام دیا ہے، ایک شناخت دی ہے، ایک گڈ ول ہے، ایک ریپوٹیشن ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس تجارت کے ذریعے سے ہم اس ریپوٹیشن کو، ہمارے اس نام کو انکیش کر رہے ہیں، اس کو کمرشلائز کر رہے ہیں، اس کو کیپٹلائز کر رہے ہیں، تو یہ گویا کہ ایسا ہو گیا کہ دین کے ذریعے سے دنیا کا فائدہ اٹھانا، جو کہ بہت مذموم چیز ہے۔ اس قسم کا ایک اشکال یہ تو بعض لوگ کرتے ہیں یا بعض مرتبہ علماء کرام کے ذہن میں آتا ہے، تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ بالکل اس کے اندر اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا اس کا گڈ ول ہے تو بالکل اس کا استعمال کرے، یہ یقینی طور پر دین کے نام پر دنیا کمانا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ دیکھیں گے کہ بعض مرتبہ جو ہے وہ فیملی بزنس ہوتا ہے، اور فیملی بزنس میں کئی سالوں سے چل رہا ہے، ایک اچھا گڈ ول ہے، آئندہ جو آنے والی نسل ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو ہر رننگ بزنس میں ایسا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر باپ دادا جو ہے وہ دیندار رہے ہوں، بہت ہی نیک فیملی ہے، تو یقینی طور پر اس نیک فیملی کے ایک اچھا نیک نامی ہے، اور اس نیک نامی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اصل یہ ہے تجارت میں کہ بھائی تجارت کے اندر کس طریقے سے تجارت کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے، جو گویا کہ اس کے اندر کوئی غلط بات، آپ دھوکہ دہی کا کام نہیں کر رہے ہیں، تو یہ اگر اس طور پر ہے تو پھر اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں، امانت داری کے ساتھ ہے، دیانت داری کے ساتھ ہے، اصولوں کی رعایت کے ساتھ ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ورنہ اگر آپ عمومی طور پر دیکھیں کہ اگر بزنس جو ہے وہ ایتھیکلی نہیں کیا جا رہا ہے، تو چاہے وہ امام صاحب ہو یا مفتی صاحب ہو یا عالم صاحب ہو، اگر انہوں نے سروسز صحیح نہیں دی ہے یا فراڈ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ نقصان ہوگا۔ اور اگر فراڈ کیا ہے یا ان کی سروسز یا پروڈکٹس نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تو صرف امام صاحب ہونے کی وجہ سے امت جو ہے یا لوگ ان سے وہ پروڈکٹ اور سروسز نہیں لیں گے۔ ایک بار آدمی شاید لے لے گا، لیکن دوبارہ پھر آپ نہیں لوگے اس کو۔ اور یہ یقینی طور پر بات ہے کہ اس کے اندر اگر زیادہ سے زیادہ یعنی فائدہ ہوتا ہے تو ایک مرتبہ یا پہلی مرتبہ لوگ لینے میں جو ہے وہ آتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جب پروڈکٹ اگر اچھا ہوگا یا آپ کی سروس اچھی ہوگی تو ہی جو ہے وہ گویا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، ورنہ جو ہے وہ اس کی طرف لوگ متوجہ بالکل نہیں ہوں گے۔ اچھا، آج اللہ معاف فرمائے ہمارے سامنے بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں، اور آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کہ داڑھی ٹوپی اور دینی لباس، اس کو گویا کہ آج کل مارکیٹنگ کا ایک ذریعہ استعمال کیا جا رہا ہے، گویا کہ مارکیٹنگ اس کے ذریعے سے کی جاتی۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کے پاس کوئی اسکیم بندہ لے کر آئے گا جو داڑھی نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے، تو آپ فوری طور پر اس کو رد کر دو گے۔ لیکن ایک آدمی ہے جو داڑھی اور ٹوپی اور بہت ہی دینی لباس اور اس طریقے سے جو ہے وہ علماء کرام کا نام لے کر جب آتا ہے
تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے اندر دو رائے آ جاتی ہے، اور گویا کہ اس کو ایکسیپٹ کرنے پر آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح سے ماشاء اللہ داڑھی ہے اور یہ دیانتداری کا ایک گویا کہ پیکر ہے، لیکن اندر سے حقیقت میں وہ انہی چیزوں کو گویا کہ مارکیٹنگ کے طور پر استعمال کر رہا ہے، تاکہ وہ آپ کو اعتماد دلائے، اور آپ جو ہے وہ اس کے چنگل میں پھنسیں۔ تو یہ آج کل جو ہے وہ ہمارے یعنی مارکیٹ میں آج کل اس طرح کی چیزیں بھی ہو رہی ہیں، بہرحال۔ تو بیسکلی عرض یہاں پر ہم کرتے ہیں کہ جو علماء کرام عمومی طور پر، پھر سے ہمیں دوبارہ عرض کروں کہ ہمیں یہاں پر علماء اکرام کو بالکل ہرگز ایسا نہیں ہے کہ دینی خدمات سے ان کو ہٹانا ہے اور دور کرنا ہے، بلکہ ان کو دینی خدمات میں ہی لگانا ہے، اور دینی خدمات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فائنینشلی ایک جو ہے وہ سائیڈ بزنس ہو یا سائیڈ امپلائمنٹ ہو، ایک سائیڈ ہسل ہو، ایک انکم سورس ہو، کہ جس کے ذریعے سے ان کا جو ہے وہ دین کی خدمات بہت مستحکم طریقے پر اور اچھے طریقے پر وہ کر سکیں۔ ہاں، ٹھیک ہے، ایک بہت ایک طبقہ یہ بھی ہوگا کچھ علماء کا کہ وہ پورے طور پر جو ہے 100% دین کے ریسرچ میں اور اس کی تحقیق و تفتیش میں پورے طور پر اتنے مگن ہیں کہ انہیں جو ہے وہ بالکل ہی موقع نہیں ملتا۔ لیکن آج کے زمانہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہمارے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا، کہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ ایسے حضرات کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سائیڈ انکم کا انتظام کرنا چاہیے۔ اور آج یہ چیز ناممکن نہیں رہی، آج بلکہ بہت آسان ہے۔ آج جو ہے وہ تجارت کا میدان بہت تبدیل ہوا ہے، بہت سارے ایسے مواقع آئے ہیں جو پہلے نہیں تھے۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس سلسلے میں ہمیں خصوصاً نوجوان نسل کو تو اس کے بارے میں یقیناً سوچنا چاہیے۔ آگے ہم بیسک گائیڈ لائنز کہ بھائی اگر کوئی تجارت یا کسب معاش ہم کرتے ہیں، تو بنیادی طور پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ حسن النیت کی نیت جو ہے وہ ہماری صحیح ہو۔ جب نیت جو ہماری دکھلاوے کے لیے، عجب وغیرہ کے لیے ہماری ہوگی، تو یقیناً اس میں برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بہت سارے، ابھی میں نے بتایا کہ داڑھی ٹوپی کو جو مارکیٹنگ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، تو بغیر تحقیق کے انویسٹمنٹ کر لینا، اس طرح سے ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جانا، صرف بعض لوگوں نے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کروڑوں روپے لگا دیے صرف اس طور پر کہ انہوں نے کہا کہ بھائی حلال کر رہے ہیں ہم۔ بھائی حلال کر رہے ہیں تو حلال کیسے کر رہے ہیں؟ آپ عالم ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ بھائی ہم سود سے بچ رہے ہیں، سود سے بچ رہے ہیں تو فقہ المعاملات کے اندر، کتاب البیوع کے اندر بہت ساری دوسری بھی چیزیں ہیں، محرمات ہیں، صرف سود ہی نہیں ہے۔ آپ کاروبار میں، آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بعض مرتبہ ظاہری طور پر بینک کے سود سے تو بچا ہوا ہے، لیکن اپنے معاملات میں ایک ایسی شرط لگا دیا جس کی وجہ سے وہ سودی ہو گیا۔ تو یہ ایسی چیزوں سے جو ہے کب بچا جائے گا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ سب چیزوں سے جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ تحقیق کے بعد ہی ہم جو ہے کسی جگہ پہ سرمایہ کاری کریں۔ اس کے اندر بہت سارے معیارات ہیں، ابھی تو میں یعنی موقع نہیں ہے، ورنہ اس کا مسلسل ایک باقاعدہ پریزنٹیشن ہوتا ہے کہ جس میں فراڈ کوئی بندہ ہے یا کوئی جینوئن ہے، اس کی کیسی جو ہے شناخت کی جاتی ہے، کیا کیا شریعت کے اندر اور گویا کہ لیگلی کیا کیا جو ہے وہ بیسک کرائٹیریا ہے جس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی معاملہ ہو یا جس میں ہم جائیں، تو بہت ہی زیادہ آج کے، خصوصاً آج کے زمانے میں اور عمومی طور پر بھی، کہ بھئی ہم کوئی اللیگل کام میں نہ جائیں، اللیگل نہ ہو۔ چاہے بعض مرتبہ بہت سارے آپشن ایسے آتے ہیں، بولے وہ مفتی صاحب جو ہے وہ اتنا اتنا پیسہ مل جائے گا، لیکن وہ بہت جلدی جلدی ہو جائے گا، وہ بہت لالچ آتی ہے ظاہر ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایک کیچ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللیگل ہوتا ہے، وہ کام جو ہے پورے طور پر لیگل نہیں ہوتا، یا اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری مرتبہ قانونی لحاظ سے کچھ نہ کچھ داؤ پیچ ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو، خود کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ عمومی طور پر ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے، ہم چونکہ علماء اکرام کی جماعت ہے، تو ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا ٹیگ ہے کہ اگر ہمارا معاملہ تجارت کے اندر ایک تو آنا ہی
ایک لوگوں کو معیوب سمجھتے ہیں لوگ اس کو، حالانکہ وہ لوگ غلط ہے، مسکنسیپشن ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آتے ہیں تو نظریں جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے، بہت ہی حساس ہمارا وہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے دین کی بدنامی ہو۔ یہ ایک اسپیکٹ ہے جو ہمیں اپنے آپ کو، یعنی اگر دیانتداری سے اور امانت داری سے کچھ لوگ جو ہے وہ 10 قدم قریب ہیں، ہمیں 100 قدم قریب ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک اسپیکٹ ہے جسے ہمارے سامنے ہو۔ اسی طریقے سے آج کے زمانے میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ پیپر ورک کے ساتھ، بغیر پیپر ورک کے، بغیر لکھے پڑھے، کوئی نہ کوئی کانٹریکٹ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، اور کسی کو بھی آپ نے پیسے دے دیے، نہیں، ہر چیز جو ہے وہ کانٹریکٹ ہو، لکھی ہوئی ہو، ہمارے پورے سامنے ہو، ٹرانسپیرنسی ہو، معاملات میں صفائی، یہ تو شریعت کے گویا کہ فرائض میں سے ہیں معاملات کے اندر۔ تو اس سلسلے میں جو ہے اس کا بہت اہتمام۔ کوئی بھی کاروبار شروع کرنا ہو، عمومی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بھائی کوئی بہت بڑا قرض لے کر کاروبار شروع کرنا، چاہے جتنا ہی آپ کو فائدے مند نظر آ رہا ہے، بہت زیادہ پروفٹ ہے، لاس ہے ہی نہیں، لیکن دیکھو ہمیشہ بزنس کے اندر پروفٹ اور لاس دونوں ہے۔ تو آپ اگر بہت بڑا قرضہ لے کر، یہ بہت بڑا رسک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ لاس ہو جائے، اور لاس کے بعد پھر جو ہے آپ پریشان ہوں۔ اس لیے ضروری ہے اور بہتر یہ ہے کہ چھوٹے طور پر ہم اپنے آپ کو آمدنی کے اندر جو ہے جتنی ہماری آمدنی ہے اس کے لحاظ سے، یا جتنا ایک چھوٹے موٹے طور پر، یہاں تک کہ جو ماہرین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر، اگر 10,000 کا مثلا ایک کاروبار ہے جس سے آپ 10,000 میں آپ کاروبار کر سکتے ہیں، 10,000 روپے میں آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں، تو آپ اس سے 5 یا 10% اس میں لگائیں گے۔ 10% یعنی تقریباً 1,000 روپے۔ 10,000 کا اگر کاروبار ہے تو 1,000 آپ اس میں لگائیں گے شروع میں، اور 10% لگا کے آپ اس میں شروع کریں، اس کے لیے تاکہ یہ سیف آدمی، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے، آپ کو ایک مرتبہ کیا، آپ نے 2 مرتبہ کیا، آپ کو ایسا لگا کہ نہیں واقعی کانفیڈنس آ گیا آپ کو کہ یہ اس کی داو پیچ آپ کے سامنے آ گئے، تو اب یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہو، کانفیڈنس ہے آپ کے پاس، خود اعتمادی آ گئی ہے، تو آپ اس کے علاوہ اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس کوئی ایسا ایسٹ ہے جو آپ کی ضرورت کا ہے، وہ زمین ہے، کھیت ہے، یا اس طرح کی ایسی کوئی آمدنی والی زمین ہے جو کرائے پر کسی کو دی ہوئی ہے جس سے آپ پہ کچھ کرایہ آتا ہے، ایسی چیز کو جو ہے وہ بیچ کر تجارت میں لگا دینا، تو یہ بھی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ممانعت ہے، بلکہ روایات کے اندر بھی اس سے جو ہے وہ کراہت جو ہے آئی ہے کہ آدمی اس طرح کی چیز سے، اس لیے کہ یہ نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے اور بڑا رسک ہے۔ رسک لینا یہ ایسینشیل ہے بزنس کے لیے، یعنی بزنس، کوئی بھی بزنس بغیر رسک کے نہیں ہوتا، لیکن ایسا رسک کہ جس کا کوئی بدل نہ ہو، یا ایسا رسک جو بہت ہی زیادہ ہو، تو اس سے ہمیں شریعت نے روکا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی بڑے تاجر حضرات ہیں، اور جنرلی ہم دیکھیں کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے اندر بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ بزنس کے طور پر نفع کا ایک پرسنٹیج ہوتا تھا جو وہ صدقہ کیا کرتے تھے، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ ایک پرسنٹیج ہو کہ بھائی میرے ایک پیس بکے گا، ایک پیس پر میں 1 روپیہ صدقہ کروں گا، یا اگر نیٹ پروفٹ کی بات ہے تو جو ہے مہینے میں اتنا پروفٹ ہوگا، میں 5% یا 10% میں اس پہ جو ہے وہ صدقہ کروں گا، تو اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ غیر معمولی طور پر برکتیں اس کے اندر جو ہے آپ دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے جو عام طور پر کسی بھی کام کے کرنے کے اصول ہیں، بہت اچھا آفر آپ کے پاس آیا ہے، اور بالکل ہی ایسی ہے کہ گویا کہ نقصان کا اندیشہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر کام کے شروع کرنے میں ہمیں 3 کام ضروری طور پر کرنے ہیں، جو ہدایات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ سب سے پہلے تو ہم اس سلسلے میں جو ہے وہ تحقیق و تفتیش کریں، وہ عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو عقل جو ہے وہ اس کا استعمال کریں، اور اس کے پروز اینڈ کونز جس کو بولتے ہیں، اس کی اچھائیاں، اس کی برائیاں، کہ بھائی وہ دیکھیں، اس کو جو ہے وہ غور کریں اس کے بعد، اور اس کے بعد جو ماہرین ہیں اس لائن کے، ان سے مشورہ کریں۔ یہ ماہرین جو ہے وہ مشورہ، ظاہر ہے کہ ایک بندہ ہے اس لائن سے، آپ کو جوتے کی لائن شروع کرنا ہے مثلا، یا کپڑے کی لائن شروع کرنا ہے، تو کپڑے کی لائن شروع کریں گے تو کسی کپڑے کے تاجر سے آپ بات کریں گے، جوتے کی لائن شروع کریں گے تو جوتے کے تاجر سے آپ بات کریں گے، جو اس لائن کا ہے اس لائن سے آپ بات کریں گے، اس کے لوگ سے جو اس سے واقف ہے، جو اس کے اندر تجربہ ہے، جس کو آپ، ظاہر ہے کہ
جس کا اس فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے مشورہ کر کے کوئی مطلب نہیں۔ اس لائن کے ماہرین سے استشارہ ہو، مشورہ ہو، اور پھر یہ سب کرنے کے بعد آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی یقینی طور پر یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، تو پھر اس کے بعد آپ اقدام کرنے سے پہلے استخارہ کریں گے، استخارہ کر کے آپ آگے بڑھیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ نقصان سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو جو ہے وہ بچائیں گے۔ اس کے علاوہ عمومی طور پر ہم صحابہ رضی اللہ عنہم کی جو ہے وہ زندگی میں دیکھیں تو ہمیشہ یہ تھا کہ تجارت میں پروفٹ مارجن کو بہت کم رہا کرتے تھے، یعنی فوکس یہ ہو کہ ہماری سیل زیادہ ہو، ایک کے اوپر جو ہے وہ معمولی طور پر جو نفع ہو گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن سیل ہماری زیادہ ہو، اس پر ہمارا فوکس ہو۔ کامیاب جتنے تاجر ہیں ان کے سامنے یہ بات رہی ہے، اور اسی سے وہ آگے بڑھے ہیں حضرت، بلکہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ جو معذرت چاہتا ہوں، خالد بن ولید نہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی جو تجارتی طور پر جو مخصوص ان کی جو مزایا ہیں، جو خصوصیات ہیں، اس میں یہی بات ہے کہ وہ بہت ہی کم پروفٹ پر جو انہوں نے شروع کیا، اور وہ اونٹ کی جو رسی تھی، جو عام طور پر جو ہے وہ اسی پرائس میں اونٹ کو لیتے، اسی پرائس میں بیچتے تھے، لیکن جو اونٹ کی رسی جو ہے وہ پروفٹ کے طور پر ان کی ہوتی، اور بہت زیادہ جو ہے وہ جمع کر کے انہوں نے اسی طریقے سے اپنا سرمایہ جمع کیا، اور پھر جو ہے وہ اپنی تجارت کی۔ اسی طریقے سے یہ جو ہمارے سامنے ایک بہت اہم میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم تجارت میں جائیں گے، جو ہمیں بیلنس کرنا ہے، ہمیں افراط و تفریط میں مبتلا نہیں ہونا ہے، تو اس کے لیے جب آپ کاروبار شروع کرو گے تب جو ہے وہ ایک قسم کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مواقع آئیں گے جس میں بہت آدمی کو ڈسپلن کی ضرورت پڑے گی۔ جیسے اب مثال کے طور پر ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اذان ہو گئی۔ اب اذان کے عین وقت پہ جب اس کو نماز کے لیے جانا ہے، تب جو ہے وہ بہت ہی بڑا کسٹمر داخل ہوتا ہے، اور کسٹمر داخل ہو رہا ہے، اور بہت ہی زیادہ بڑا آرڈر ہے۔ اب یہ فطری طور پر اس کی جو ہے وہ توجہ اس کی طرف آتی ہے، اور ممکن ہے کہ وہ، اب یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ امتحان، اب اس کے اندر اگر وہ ڈسپلنڈ ہے، وہ یقینی طور پر اس کا یقین درست ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور اللہ کے گویا کہ تجارت کو اللہ کا حکم سمجھ کر کر رہا ہے، تو وہ یقینی طور پر اس کو چھوڑ کر جائے گا اور نماز پڑھے گا، فرض نماز جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہمارے لیے اب ہم تجارت شروع کرتے ہیں، تو تجارت شروع کریں گی تو بہت سارے ایسے مواقع آئیں گے کہ بھائی آپ ایک کام کیجئے، آپ فل ٹائم آ جائیے۔ بھائی آپ مثال کے طور پر دن میں 3 گھنٹے دے رہے ہیں تجارت کو، 4 گھنٹے دے رہے ہیں تجارت کو، تو اب یہ بھائی 3 4 گھنٹے میں اتنا نفع ہو رہا ہے، تو بھائی ایسا کریں، اگر پورا دن آ جائیں تو یقینی طور پر پورا جو ہے وہ ڈبل نفع ہو جائے اور ٹرپل نفع ہو جائے۔ لیکن یہاں پر ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ اپنا جو آبجیکٹو ہے، ہمارا جو پرپس ہے، ہمارا جو مقصد ہے، وہ ہمارا سامنے یہ تو اصل جو ہے ہمارا آبجیکٹو دین کی خدمت ہے، دین کی خدمت۔ ہاں، ایسا نہ ہو کہ تجارت کی وجہ سے ہم اس پہ کمپرومائز کر لیں۔ ہاں، تجارت پہ کمپرومائز ہو، تجارت میں کمی آئے گی کوئی بات نہیں، لیکن میرا ڈسپلن ہے، میں 4 گھنٹے سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ میری فلیکسیبلٹی ہے یہاں پر کہ بھائی میں یہ وقت میرے پڑھانے کا وقت ہے، یہ وقت میرے جو ہے مکتب کا وقت ہے، یہ وقت میری امامت کا وقت ہے، یہ وقت میں نے دین کے لیے دیا ہوں، اب اس کے اندر میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ کمپرومائز جو ہے یہ میں دنیاوی لحاظ سے یہاں پر میرے کاروبار میں آگے پیچھے کر سکتا ہوں، اس لیے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب حالات آتے ہیں اور دنیا کے اندر گویا کہ بندہ جاتا ہے اور مارکیٹ کے اندر جاتا ہے، تو وہ اتار چڑھاؤ ایسا ہے کہ بندہ جو ہے وہ گویا کہ جیسا سمندر کی لہریں آتی ہیں، وہ لہروں سے جو ہے وہ آدمی گویا کہ بہہ جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس ڈسپلن نہیں ہے، ول پاور نہیں ہے، تو وہ جو ہے اپنے آپ کو روک نہیں سکے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے، اور یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں، اکابر ہیں، تو ان کے سامنے بھی یہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ عمومی طور پر جو ہے وہ روکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آج ہمارے سامنے جو حالات ہیں اس سے عمومی طور پر روکنا جو ہے وہ بالکل نقصان کا باعث بنا ہوا ہے۔ اس لیے جو ہے ہم اس کو سامنے رکھیں، ڈسپلن کے ساتھ کریں، تاکہ ہمیں ہمارا مقصد جو ہے وہ چینج نہ ہو، ہمارا مقصد ہمارے سامنے ہو، تو انشاءاللہ پھر جو ہے وہ ہم آ، گویا کہ اس کو بھی مینج کریں گے اور اس کو بھی مینج کریں گے، اور انشاءاللہ اتم درجے میں اس کو ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہم یہ آتے ہیں کہ بھئی ہمارے سامنے جب ایک ماشاءاللہ علماء اکرام ہے، طبقہ ہے ہمارے سامنے جو مخاطبین حضرات ہیں،
جو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ اکثر و بیشتر جو ہے فارغ التحصیل ہیں، فارغ ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے لیے کیا کیا اپرچونٹیز ہیں، کیا کیا آپشنز ہیں جو آپ کے سامنے گویا کہ آپ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھو، ایک تو یہ سیناریو ہو سکتا ہے کہ بھائی ایک آدمی جو عالم ہے، مولانا ہے، جو فارغ ہوئے ہیں، ان کا ایک فیملی بزنس ہے، یا والد صاحب کا کوئی بزنس ہے، چاہے وہ چھوٹا موٹا بزنس ہو۔ اب وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گویا کہ فلی مارکیٹ میں جو ہے ریڑھی لگاتے ہیں، کوئی خاص دکان کا نظام نہیں ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرچورن کی دکان ہو، اس طرح سے۔ تو اب اگر وہ کوئی فیملی بزنس ہے، تو اب فیملی بزنس میں اگر ہے تو اب اس کو امپروو کرنا، اس کو جو ہے وہ بہتر بنانا، کچھ نہ کچھ جو ہے ایسے بہت سارے ایسے کورسز ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ مارکیٹنگ سیکھ لیے، آپ نے جو ہے وہ تھوڑا سا مینجمنٹ سیکھ لیا، تھوڑا فائنینس سیکھ لیا، بیسک چیزیں، بیسکس جو ہے جس کے ذریعے سے جو آپ کا فیملی بزنس ہے اس کو آپ جو ہے وہ آگے بڑھائیں۔ تو یہ بہت ہی اہم ہے کہ جس کے ذریعے سے اگر آپ کے پاس ایک رننگ بزنس ہے تو وہ ایک اچھی لائن ہے آپ کے پاس، اس لائن کو آپ آگے بڑھائیں، اس لائن کو آپ بہتر بنائیں۔ یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ ایک ٹوٹلی دوسری چیز لیں۔ ہاں، ظاہر ہے کہ پرووائڈڈ یہ کہ جو لائن ہے جو آپ کے سامنے آپ کا فیملی بزنس ہے وہ پروفیٹیبل ہو۔ اگر پروفیٹیبل نہیں ہے، اور اگر کوئی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے فیملی بزنس تھا اور بند ہو گیا یا ٹھپ ہو گیا، تو آپ کو اس کی جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، کن وجوہات کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر ان وجوہات کو دور کر کے اس کے اندر ہم جو ہے وہ کچھ فائدہ یا اس کے اندر آگے راستہ ہموار کر سکتے ہیں، تو یقیناً اس کو آپ کو گویا کہ لینا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر فیملی بزنس نہیں ہے، مثلا اسی امیجیٹ فیملی میں نہیں ہے، تو چچا کا بزنس ہے، ماموں کا بزنس ہے، یا والد صاحب کے کوئی دوست تھے ان کا بزنس ہے، جو ایکسٹینڈڈ فیملیز ہیں، جو دوسرے بھائی ہیں ان کا کوئی بزنس ہے، دادا وغیرہ کا، نانا کا بزنس ہے، تو ان بزنسز کو جو ہے وہ دیکھا جائے اور کس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو بندہ لگا سکتا ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے فیملی ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوست احباب ہے جن سے گہرا تعلق ہے۔ اور اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں، اگر نہ فیملی بزنس ہے، نہ ایکسٹینڈڈ فیملی کے اندر ہے، اب ایک آدمی کو پورے طور پر، مکمل طور پر ایک نئی لائن لینا ہے، ایک نئی چیز شروع کرنا ہے، تو اب اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کے اندر آس پاس میں دیکھیں کہ بھئی کون سے بزنس یہاں پہ چل رہے ہیں، کون سے بزنسز ہے جو یہاں پر لوگ کر رہے ہیں۔ ریسٹورانٹ کا کوئی بزنس ہے، ہوٹل کا بزنس ہے، یا ٹریڈنگ وغیرہ ہے، کپڑے وغیرہ میں لوگ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، کس طرح کے کپڑے کی ٹریڈنگ کر رہے ہیں، کہاں سے لوگ لے کر آ رہے ہیں، اور کون سا بزنس ہے، کس طرح سے ان کو نفع ہو رہا ہے۔ یہ تھوڑا سا ہمیں مارکیٹ کو سمجھنا، غور کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر کوئی اچھا بزنس ملتا ہے کہ بھئی یہ ایک اچھا بزنس ہے، پروفیٹیبل ہے، اور یہ اس علاقے میں تو کیا جا رہا ہے، لیکن فلاں علاقہ ہے جس کے اندر نہیں ہو رہا ہے، یا اس علاقے میں ایک بندہ کر رہا ہے لیکن ابھی بھی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ مثلا یہ ہے کہ ڈیمانڈ اتنا ہے کہ ایک نہیں، دو بھی دکانیں اس کی آ جائیں تو یہ کھپ جائیں گی، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ اس کو اڈاپٹ کریں گے۔ بیسک یہ ہے کہ بزنس پروفیٹیبل ہو اور سسٹینیبل ہو۔ سسٹینیبل کا مطلب یہ ہے کہ یہ گویا کہ آپ کے جتنے بزنس کے اندر خرچ ہوں گے، ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ اس کے اندر مال لے کر آئیں گے، پھر مال لانے کا خرچ ہوگا، ٹرانسپورٹ کا خرچ ہوگا، پھر اس کے بعد کچھ مارکیٹنگ کا خرچہ ہوگا، کچھ جو ہے وہ آپ لوگ رکھیں گے اس کے لیے، تو وہ سب چیزیں جو ہے اس کا خرچہ نکل کر اتنا جو ہے وہ پروفٹ آتا ہو۔ اور مسلسل ڈیمانڈ، آپ دیکھیں گے بہت سارے بزنس ایسے ہوتے ہیں جو سیزنل ہوتے ہیں۔ بارش کا موسم آیا تو رین کوٹ اور جو ہے وہ چھتریوں کا بزنس ہے، لیکن اس کے علاوہ میں ممکن ہے کہ سال کے 3-4 مہینے ہیں، باقی جو ہے وہ مہینوں کے اندر نہیں۔ اسی طریقے سے ٹھنڈی کے زمانے میں ٹھنڈی کے کپڑوں کا جو بزنس ہے، یہ سیزنل بزنس ہے۔ تو اگر کوئی سیزنل بزنس ہے، یا ایک ایسا بزنس ہو جس کا ڈیمانڈ 24/7 ہے، 12 مہینے، ہر وقت جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ
رہتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ بزنس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ اچھا، اب آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن تو یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ اس کے اندر یہ ہے کہ ایک مسلسل وقت لے کر، یعنی ایک مدت ہم، یعنی گویا کہ اپنے آپ سے ہم کریں اور نکالیں، اور کسی ایسے شخص جو یہ اس طرح کا کاروبار کر رہا ہے اس کے ساتھ رہ کر آپ کو سیکھنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شیڈو بزنس۔ شیڈو بزنس یعنی یہ ایک مینٹر آپ اس کو بنائیں گے کہ یہ بندہ ہے، یہ کام کر رہا ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس کے کاروبار میں یا تو کام کرنے کی ملازم کی حیثیت سے، یا اس سے بات کر کے کہ میں آپ کا بزنس سیکھنا چاہتا ہوں، تو گویا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت کام کروں گا، 8 مہینے، 6 مہینے، سال بھر، یہاں تک کہ سال بھر بھی اگر لگے تو بعض مرتبہ سال بھر بھی کسی بزنس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑے۔ یہ اس کو ہم کہتے ہیں ٹائم انویسٹمنٹ۔ یہ ٹائم انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے۔ 6 ماہ، سال آپ نے ماشاءاللہ ایک بڑا عرصہ، 8 سال کا، 10 سال کا مدرسے کے اندر لگایا، ممکن ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ دعوت و تبلیغ میں بھی جو ہے وہ سال کے لیے نکلیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی سامنے رکھنا ہے کہ جب میں تجارت میں آؤں گا تو تجارت کے اندر آنے کے بعد 6 مہینے، 8 مہینے، سال مجھے ایک وقت رکھنا پڑے گا، جس کے بعد ہی وہ چیز میں اچھی طور پر سیکھ کر میں صحیح سے کر سکوں گا، تاکہ وہ پروفیٹیبل بنے گا۔ یہ بہت زیادہ اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک بزنس میں شروع کروں اور اس کے بعد جو ہے وہ 1 مہینے میں، 2 مہینے میں جو ہے وہ پروفیٹیبل ہو جائے اور مجھے نفع ملنا شروع ہو جائے، تو یہ ایکسپیکٹیشن جو ہے ممکن ہے کہ کبھی صحیح ہو، اور ممکن ہے کہ اکثر و بیشتر جو ہے یہ نہیں صحیح ہوتا ہے۔ جب یہ صحیح نہیں ہوتا تو آدمی کی ایکسپیکٹیشن سے جب کم ملتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آدمی بدزن ہو جاتا ہے، پھر وہ مایوسی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ تو ایسا ہو گیا، اور پھر وہ آئندہ جو ہے وہ اس منڈی میں قدم نہیں رکھتا۔ اس لیے بہت آپ کو جو یہ بتایا جا رہا ہے یہ بہت یعنی تجربے کی بات ہے کہ پہلے سے آپ کا جو ہے اتنا مائنڈ بنا ہوا ہو کہ اتنا وقت تو مجھے لگے گا اپنے آپ کو سیٹ ہونے کے لیے، کاروبار سمجھنے کے لیے، اس کی آٹی کٹی جو ہے اس کی جو پیچیدگیاں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے تاکہ کل جا کے اگر آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بیوقوف نہ بنا سکے۔ وہ مثال کے طور پر میں اکثر ہمارے جو ساتھی کہتے ہیں کہ جو آدمی گاڑی چلاتا ہے لرنر ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایل، لرننگ سائن، لرنر کا سائن ہوتا ہے، تو وہ لال کلر کا جو ایل لگایا جاتا ہے، تو ہر آدمی جو ہے نا وہ پیچھے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ بھائی یہ تو لرنر ہے، بعض لوگ جو ہے وہ اس کی رعایت کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے ایک لرنر گویا کہ ہم لرننگ موڈ میں ہیں اور ابھی ہم سیکھ رہے ہیں۔ دیکھو مستقل طور پر تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یونیورسٹی کے اندر جائیں یا آپ جو ہے وہ وہاں پر کوئی کالج کے اندر چلے جائیں، MBA کا کورس کر لیں، نہیں، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے اور یہ پاسبل بھی نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اصل تو یہ آپ کو مارکیٹ کے اندر جا کر سیکھنا ہے، تو مارکیٹ کے اندر جا کر سیکھنے میں جو ہے اس طریقے سے یہ بہت آسان راستہ ہے سیکھنے کا۔ اچھا، یہ بہت اہم چیز ہے کہ جس بزنس کے اندر ہم کو جانا ہے یا ہم قدم رکھ رہے ہیں تو اس کے ما لہو و ما علیہ، یہ گویا کہ آپ حضرات واقف ہوں گے، فقہ کی جو اصطلاح ہے، ہر چیز گویا کہ ہر چیز A to Z، اس کی جتنی چیزیں ہیں، اس کی جو نالج ہے وہ ہمارے پاس اس کی ہونی چاہیے۔ بالکل اسی طریقے سے اس سلسلے میں جو لا آف دا لینڈ ہے، حکومت کا جو قوانین ہے، اس سلسلے میں جو ڈاکیومنٹیشن ہے، اس سلسلے میں جو ٹیکسز ہے، یہ سب جو ہے وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ بھائی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے شریعت کے ساتھ ساتھ حکومتی قوانین کا بھی لحاظ رکھیں۔ اور ہم جب غور کرتے ہیں کہ خیر القرون کے اندر کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد انصاری اور مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان میں جو مواخات فرمایا تھا، تو یہ بھی ایک عجیب، یعنی ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت سارے حکمتیں اور بہت سارے وزڈم اور اس کے بہت سارے منافع ذکر کیے جاتے ہیں، علماء کرام بھی اس کو ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو مارکیٹنگ اور بزنس کے لوگ ہیں کہ اس میں ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ جو لگایا گیا کہ اس کا جو بزنس ہے وہ اس کا گویا کہ اس کا مینٹر بنا، وہ اس کی پوری طور پر اس نے جو ہے وہ رہنمائی کی، اور بزنس گویا کہ جہاں پر سیکھا تو وہاں سیکھا، جہاں جیسا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی صورت میں وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ
میری آواز آ رہی؟ یہ آ رہی ہے آپ کی آواز؟ اچھا، یہ تھوڑا اسکرین میں کچھ تبدیلی آئی اس لیے میں نے، تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اس طرح کا جو نظام ہے، جو میں آپ کو شیڈو مارکیٹنگ یا شیڈو بزنس جو آپ کو بتا رہا ہوں، تو بالکل اسی کا کانسیپٹ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کے اندر فرمایا کہ وہ ایک انصاری پورے طور پر فائنینشلی مہاجر صحابی رضی اللہ عنہ کو جو ہے کچھ کی رہنمائی کرے گا اور اس کی رہبری کرے گا، یہاں تک کہ یہ بھی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائے۔ یعنی آبجیکٹو یہ نہیں تھا کہ مسلسل طور پر اس کو جو ہے وہ مدد کرتے رہیں، نہیں، آبجیکٹو یہ تھا کہ اس کو گائیڈنس ملے اس مارکیٹ کے اندر، جو بزنس یہ کر رہا ہے وہ اس کے بارے میں اس کو سکھا دے، تاکہ یہ بھی جو ہے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بن جائے۔ ہمیں بھی آج کے زمانے میں یہی پیٹرن فالو کرنا ہے، اور یہی پریکٹیکل ہے، اور یہی آسان ہے، اور یہی جو ہے وہ بجٹ میں بھی ہے، بہت سستا ہے، اس کے نہ کوئی جو ہے وہ الگ سے پیسے کی ضرورت نہیں۔ ہاں البتہ بہت اہم ہے کہ جس طرح ہم نے ابھی بتایا کہ بزنس کو آپ کو اچھی طرح پہچاننا ہے، کہ بزنس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو گہری طور پر غور و فکر کرنا ہے، مشورہ کرنا ہے، اور جو ہے اس کے ماہرین سے بات کرنا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ بندہ یا جو جسے آپ سیکھنا چاہتے ہو، بہت اہم ہے کہ آپ کا جو مینٹر ہے، جس کو جو گائیڈ ہے، اس کے لیے بھی آپ کو بہت ہی اچھی طرح پرکھنا چاہیے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ یہ بندہ خود ایک فراڈ ہے، تو یہ فراڈ ہوگا تو پھر یقینی طور پر اچھا نہیں بلکہ غلط رہنمائی کرے گا، تو یہ فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسے ذرائع، ایسے حالات ہم گویا کہ اس میں سامنے ڈالیں کہ جس سے ہمیں اس کا جو ہے بارے میں پتہ چلے، تھوڑا اس کے ساتھ سفر کر لیں، تھوڑا جو ہے وہ اس کے ساتھ کچھ چھوٹا موٹا معاملہ کر لیں، تاکہ جو ہے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کس جو ہے وہ بندہ جو جینوئن ہے، یا بندہ جو ہے وہ دھوکے باز ہے یا فراڈ ہے، اس کے بارے میں جو ہے ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے کہ آج کل جو مارکیٹ ہے نا، مارکیٹ میں بہت اہم ہے کہ ہم بہت چوکنا رہیں، بہت محتاط رہیں، ورنہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو بالکل ان کا کام یہی ہے کہ مستقل طور پر لوگوں کو گویا کہ دھوکہ دے کر جو ہے دھوکہ دہی کے ساتھ جو ہے ان سے پیسے اینٹنا، اور یہی گویا کہ ان کا مستقل کاروبار۔ ممکن ہے کہ بھائی پہلے زمانے میں ایسے کچھ لوگ ہوں جو بھائی چوری کر لیتے ہوں، لیکن آج تو ایسا ہو گیا ہے کہ مستقل مشغلہ بنایا گیا ہے، اور آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی اور آئی ٹی وغیرہ کو بھی استعمال کر کے بھرپور طور پر جو ہے اس کا گویا کہ منڈی کے اندر آپ کو یہ چیزیں مثالیں ملتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک الگ سے ایک میں تھوڑا سا ایک ایڈوائس کہیے کہ ایک بہت اہم بات جو ایڈوکیشن کی لائن سے، دیکھیں الگ الگ حالات ہیں، الگ الگ سچویشن ہے ہر ایک کا۔ اگر آپ فارغ ہوئے ہیں اور دورہ حدیث جو ہے وہ ہو گئی آپ کی، تو اب آپ کے لیے دیکھنا ہے کہ آپ کا سچویشن کیا ہے، کیا آپ کے سچویشن میں فائنینشلی کچھ نہ کچھ آپ کا سپورٹ، آپ کو سپورٹ ملا ہوا ہے، آپ کی ایج اگر اپروپریٹ ہے، تو اب آئیڈیل یہ ہے کہ آپ کے لیے آگے ایڈوانس ایڈوکیشن حاصل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ کم سے کم جو ہے وہ گریجویشن کا نظام بنائے، اگر نہیں یعنی بہت سارے ڈسٹینس ایڈوکیشن کے جو ہے وہ ادارے ہیں، اگنو اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی ہے، اسی طریقے سے ممبئی یونیورسٹی ہے، آن لائن جو ہے وہ اس میں کورسز کیے جا سکتے ہیں۔ ہماری انٹرسٹ کو دیکھ کر، انٹرسٹ اگر مجھے لیگل ہے، لا کا ہے، تو لا پڑھوں میں۔ جرنلزم ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے، جرنلزم کی طرف ہم جا سکتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا کے اندر ایک بہت اچھا گویا کہ ایک اپرچونٹی ہے۔ اسی طریقے سے فائنانس اگر ہے، فقہ المعاملات میں اگر دسترس ہے، اور وہاں پر اگر آپ کا پیشن ہے، aptitude ہے، تو فائنانس کے اندر جو ہے وہ آپ جائیے۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ موجودہ طور پر، وقتی طور پر اگر ہم کچھ کما رہے ہیں، آگے پیچھے کر رہے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمارے پاس موقع ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے، اور یہی ہم اپنی پڑھائی کو مکمل نہ کر لیں، بلکہ آئندہ کے لیے جو ہے وہ ہم اپنے سامنے، ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ڈگری ہو، ہمارے پاس کچھ نہ کچھ سکلز ہو، جو انشاءاللہ ہمیں آگے چل کے جو ہے ہمیں خوب کام آئے گی انشاءاللہ، دین کا کام کرنے میں بھی انشاءاللہ، اور اس کے ذریعے سے جو ہے اگر
کچھ نہ کچھ جو ہے کسب معاش میں بھی ہمیں مدد ملے گی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ اچھا یہ ڈسٹینس کے بارے میں ایک بات یعنی ہمارے سامنے ابھی ہے کہ بہت ساری خواتین جو گھر کے اندر ہے اور شادی شدہ ہے، گھر کی کام کاج میں مشغول ہے، یہ سب کے باوجود وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ڈسٹینس کے اندر کورسز کرتی رہتی ہیں اور جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتی رہتی ہیں۔ تو یعنی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، جب اس طرح سے خواتین اپنے کام کاج کے ساتھ میں رہتے ہوئے بھی اگر کر سکتی ہیں تو ہمارے لیے اپنی دینی مشاغل کے ساتھ ساتھ بھی کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ڈسٹینس میں کرنے میں کوئی کلاس وغیرہ اٹینڈ کرنا ہے نہیں اس میں۔ اچھا ابھی ہم ایک اسپیکٹ کی طرف آتے ہیں کہ اگر ہم بزنس کے علاوہ، اگر ہر آدمی بزنس تو نہیں کر سکتا، بزنس کرنے کی کوشش کریں، اگر صلاحیت نہ ہو یا بزنس کرنے میں ذہن نہیں جم رہا ہو تو دوسرے آپشنز ہمارے پاس ہیں۔ ایک بہت اہم آپشن ہے جب مختلف قسم کے جو دانشوران ہیں اور اس لائن کے جو ایکسپرٹس ہیں امپلائبلٹی وغیرہ کے لحاظ سے، تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ اگر 100 یعنی 100 الگ الگ مختلف جو پروفیشنز ہیں ان پروفیشنز کا اگر موازنہ کرتے ہیں تو ان میں ایک ایسا پروفیشن ہے جو ہمیشہ ڈیمانڈ میں رہے گا، جس کو ہم عام طور پر اس کو کہتے ہیں ایور گرین۔ یہ ایور گرین پروفیشن ہے اور یہ پروفیشن ہے اکاؤنٹنگ۔ یہ پروفیشن ہے اکاؤنٹنگ کا۔ اب اکاؤنٹنگ سے کیا مطلب ہے؟ اکاؤنٹنگ سے مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کمپنی کو، ہر کمپنی کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ روزانہ کتنا نفع ہوا، یعنی کتنا کتنا سیل ہوا، کتنا خرچہ ہوا، بس یہ چیز کی انٹری کرنا، یہ جو ہے اس کے لیے بنیادی طور پر بیسک میتھمیٹکس اور بیسک انگلش، اسپوکن انگلش کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جتنے بھی اکاؤنٹنٹس ہیں ان کی آفیسز ہے، سی ایز ہے، وہاں پر آپ کو جاب مل سکتا ہے۔ بزنس کمپنیز ہے وہاں پر جاب مل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں صرف انڈیا میں نہیں ہے، اس کا ڈیمانڈ تو فورن کنٹریز میں بھی ہے۔ فورن کنٹریز میں ہر کنٹری میں آپ جائیں گے کہ یہ ایشو، آپ اگر کسی نیوز پیپر کو دیکھ لیجئے جہاں پر جاب ویکنسیز ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پورے ایڈورٹ کے اندر 80% جو جاب ویکنسیز ہے وہ اکاؤنٹنسی کے بارے میں۔ اچھا اس کے اندر کمپٹنٹ اور کمپیٹیبل بننے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ وہی بیسک 3-4 مہینے کا کورس آتا ہے۔ اب یا تو اس میں آپ ٹیلی کر کے ایک سافٹ ویئر ہے اس پہ آپ کریں، یا ایکسل ہے، مائکروسافٹ ایکسل ہے، اس کو آپ سیکھ لیں اور اس کے اندر جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کریں، اور پھر اس کے بعد ایک 6 مہینے 8 مہینے ایک کسی سی اے کے انڈر میں آپ جو ہے وہ تھوڑا کام کر لیں۔ تو یہ اگر آپ نے کر لیا تو آپ کسی بھی کمپنی میں جا کے آپ ٹیلی کے ذریعے سے آپ جی ایس ٹی فائلنگ ہے، آئی ٹی آر انکم ٹیکس ریٹرن ہے، اس کا جو ہے وہ پورا حساب کتاب آپ بنا سکتے ہیں، اور یہ کوئی کسی قسم کے کوالیفیکیشن کی اس میں ضرورت نہیں، اور بہت آسانی سے فلیکسیبل بھی جاب ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے 8 گھنٹے وہاں پر رہیں، بلکہ بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں کہ جو روزانہ بندہ آتا ہے اکاؤنٹنگ کا 1 گھنٹہ رہتا ہے، وہ اکاؤنٹنگ کی جو ہے وہ انٹریز کر کے وہ چلے جاتا ہے۔ یا بعض جگہوں پر جہاں پر اتنے زیادہ ٹرانزیکشنز نہیں ہے تو وہاں پہ ہفتے میں 1 دن آتا ہے۔ تو ایک ساتھ میں آپ 4-5 کمپنیوں کو لے کر یہ کر سکتے ہیں بہت آسانی سے۔ 40-50 ہزار روپے کی انکم جو ہے وہ آپ کی ہو سکتی ہے۔ ایک بہت اہم چیز ہے، اس کا بیسک جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی اس کے اندر ایشو نہیں ہے وتھ ریگارڈس ٹو کوالیفیکیشن کے لحاظ سے بھی نہیں ہے، بہت فلیکسیبل بھی ہے، تو اس کو جو ہے وہ ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں بیسک یہ ہے کہ انگلش آپ کو پڑھنا آنا چاہیے، انگلش آپ کو لکھنے آنا چاہیے، اور ابھی لکھنے کا بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ٹائپنگ ہوتا ہے، اور بیسک جو سافٹ ویئرز ہیں ٹیلی ہے، مائکروسافٹ ایکسل ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ گویا کہ ہم یعنی اس کی تھوڑی سی آپ لے لیں، اس کی جو ہے نالج لے لیں۔ اس کے علاوہ ارننگ اپرچونیٹیز کے اندر جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا اسکل بیسڈ ہے۔ دیکھو جیسے یہ اکاؤنٹنگ اسکل بیسڈ ہے، ایک کوئی نہ کوئی ہنر ہے جو آپ سیکھ لیتے ہو اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ آپ اس پر کام کرتے ہو۔ تو اگر آپ جیسے تجارت ہم نے اس سے پہلے بات کری، اگر آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی ہنر ہے جو آپ سیکھ لیتے ہو اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ آپ اس پر کام کرتے ہو۔ تو
تو تجارت کو اگر اختیار کرتے ہو تو تجارت کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ تجارت میں کوئی اسکل کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن جس تجارت میں آپ جانا چاہتے ہو اس تجارت کو اچھے طور پر پرکھنا اور اس کو اچھے طور پر سیکھنا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، اور کوئی آلریڈی اس تجارت میں موجود ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو بیٹھنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر چاہتے ہیں ایک ریسٹورینٹ کھولنا، تو کوئی کسی ریسٹورینٹ کے جو آلریڈی چل رہی ہے بڑی ریسٹورینٹ کے یہاں پر آپ کو کام کرنا ہوگا، آپ وہاں پر کام کریں گے، آپ وہاں پر جو ہے وہ دیکھیں گے الگ الگ ڈپارٹمنٹس کیسے کام کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ جس کے ذریعے سے پھر آپ جو ہے وہ اپنی کوئی کہ ریسٹورینٹ کھول سکتے ہیں۔ اور یا دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کے علاوہ آپ کچھ نہ کچھ اسکل اپنے اندر لے لیں، اور اس اسکل کے اندر جیسے آپ کو بتایا کہ بھائی اکاؤنٹنگ کی ایک بات آئی، دوسری اسکل آتی ہے ہمارے یہاں پہ ڈرائیونگ اسکل ہے۔ اب ظاہر ہے ڈرائیونگ اسکل ہے، اس میں ایک تو یہ رہتا ہے کہ بھائی ڈرائیور ہے ایک آدمی، تو 9 to 5 اس کی ڈیوٹی رہتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، لیکن ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ آج آپ دیکھیں گے کہ جو اپرچونیٹیز ہمارے سامنے یہ ہے کہ ایک آدمی ڈرائیور ہے، وہ ڈرائیونگ اچھی طرح جانتا ہے، تو وہ اپنا ایک اولا اور یا اوبر کی کار ڈال سکتا ہے۔ تو ایک اولا یا اوبر کی کار اگر آپ ڈالتے ہو تو اس کے اندر آ، بہت اچھا یعنی اپرچونٹی ہے جس میں بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ اچھا، میں یہاں پر کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ڈرائیونگ اسکل سیکھنے کے بعد آپ اولا اوبر ڈالیں؟ اس کی وجہ یعنی یہ ہے کہ آدمی کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی بغیر ڈرائیونگ اسکل جانے اولا اوبر ہم ڈال سکتے ہیں، تو یقینی طور پر ڈال سکتے ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر آپ ڈرائیونگ نہیں جانتے اور آپ نے ایک اولا کو ڈال دیا، اولا یا اوبر ڈالی، اب پورے طور پر 100% آپ کا بزنس جو ہے ڈرائیور پر مبنی ہے، ڈرائیور کے آپ محتاج ہو۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی وقت اچانک سے ڈرائیور غائب ہو گیا تو آپ کا کاروبار رک جائے گا، جب تک دوسرا ڈرائیور نہیں آتا آپ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اس لیے بھائی اگر آپ ڈرائیونگ جانتے ہو تو اگر کچھ دن کے لیے آپ کا ڈرائیور جو ہے غائب ہو گیا تو آپ خود ڈرائیونگ کر سکتے ہو، تاکہ آپ کا بزنس تو چلتا رہے۔ اگر اسکل نہیں ہے، اچھا، اگر آدمی ڈرائیونگ اچھی طرح جانتا ہے تو دوسرا ڈرائیور پھر اس کو بیوقوف بھی نہیں بنا سکے گا۔ یہ ایسی ہے چیزیں ہیں آج کل ابھی اپ کمنگ جو اولا اوبر اور ریپیڈو وغیرہ کے اندر بائک کی سروسز ہیں، تو اگر کار کا انویسٹمنٹ مشکل ہو تو ایک بائک کا انویسٹمنٹ کر لیں، جو الیکٹرک بائکس آج کل آ رہی ہے، بہت ہی کم جو ہے وہ اس کا فیول میں اس کا خرچ ہوتا ہے، اور اچھے طریقے پر جو ہے وہ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہو ڈرائیونگ کے لحاظ سے۔ اسی طریقے سے اسی کے اندر جو ارننگ اپرچونیٹیز رہتی ہے، جو ڈیلیوری کی جو سروسز ہیں، سویگی ہے، زومیٹو ہے، امیزون ہے، تو آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، آپ اس کو لے کر، یا اسکوٹر ہے، تو اس کو لے کر آپ نے جو ہے وہ کسی کے ذریعے سے جو ہے وہ دے دیا، تو یہ بہت اچھا ایک آپشن ہے۔ ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکلز کے اندر آتے ہیں، سکلز جو ڈیجیٹل یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کہیے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، کل آپ کے سامنے یہ سب باتیں آئی تھی۔ ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، بہت سارے آپ آن لائن یوٹیوب کے اوپر کورسز ہیں جس کو آپ انرول کر سکتے ہیں، فری کورسز ہیں، آپ سیکھ سکتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ۔ بہت سارے علماء کرام ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ، ویڈیو ایڈیٹنگ انہوں نے کر لیا ہے، گرافک ڈیزائننگ یہ بہت اچھے طریقے پر کرتے ہیں۔ اور آج ایسا ہے کہ یہ چیزیں یعنی گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، آپ کو ہر کمپنی کی ضرورت بن گئی، ایوری کمپنی، تو اس کو جو ہے وہ گرافک ڈیزائنر چاہیے، ویڈیو ایڈیٹر چاہیے۔ تو اب ظاہر ہے کہ آپ نے یہ اسکل حاصل کر لی ہے، آپ اپنے طور پر فری لانسنگ سروسز بھی دے سکتے ہیں۔ فری لانسنگ سروسز اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا خود کا ایک پورٹل بنائیے، اور جو ہے وہ کانٹریکٹ دیجیے، بھائی آپ کا یہ کام ہے، جس کمپنی کا کام ہے وہ کمپنی کا بھائی اتنا کام ہم اتنے میں کریں گے۔ وقت کی تحدید نہیں ہوگی، ہاں ممکن ہے کہ وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی اجارہ علی العمل ہوگا، لیکن وقت جو ہے وہ مثلا ڈیڈ لائن کے طور پر ہوگی، لیکن اصل جو ہے وہ اجرت وقت عمل کی ہوگی، وقت کی نہیں ہوگی۔ جیسا اجیر مشترک ہوتا ہے کہ بھائی ایک بندہ ہی مختلف لوگوں کے کام لیتا ہے، تو وہاں آپ لے سکتے ہو، آپ ایک کسی بندے کے مقید نہیں ہو کہ آپ اسی کا کام کریں گے۔
آپ ویڈیو ایڈیٹنگ ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک 5 منٹ کا ویڈیو ہوتا ہے، جسٹ ٹو گیو یو اے سینس، کہ 5 منٹ کا ویڈیو بعض مرتبہ 5,000 5,000 روپے اس کے ایڈیٹنگ کے لیتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی لیکریٹو فیلڈ ہے جس میں آپ آن لائن کے اندر آپ جا سکتے ہیں۔ آج ایک بہت اہم بات ہے جو اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، جس کو ہم کہتے ہیں اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ دیکھیں آج اے آئی کے اندر بہت سارے ہمارے پاس جو آپشنز ہیں، اس کے گوگل بارڈ ہے، اور پھر سونک ہے، اور چیٹ جی پی ٹی ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ ہم ایسا یعنی اس نے گویا کہ اتنا زیادہ چینج کیا ہے کہ ایک ایسے کام جو بہت ہی مہارت والے لوگ ایک ہفتے میں 10 دن میں کرتے تھے، وہی کام ان کے ذریعے سے آپ جو ہے چند منٹوں میں کر لیتے ہیں۔ گویا کہ پوری بال گیم انہوں نے چینج کیا ہوا ہے آج کے زمانے میں۔ ان گویا کہ آلات کے ذریعے سے، اے آئی کے ذریعے سے بہت ساری جو ہے وہ ارننگ ایونیوز ہیں۔ یہ ارننگ کے علاوہ ہم اپنے دینی لحاظ سے بھی اپنی ریسرچ کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں اب اپنے پرسنلی بھی بات کروں کہ بہت ساری، چونکہ ہم فائنانس کی فیلڈ کے اندر ہیں، تو فائنانس کے بہت سارے ایشوز ایسے آتے ہیں کہ جس کے بارے میں کلیریفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی وہ ایسے ایشوز آتے ہیں جو لیگل ہوتے ہیں، لا کے بارے میں ہوتے ہیں، کبھی ٹیکسیشن کے بارے میں ایشوز آتے ہیں۔ تو اور بہت سارے مرتبہ ہم اپنے جو اس لائن کے لوگ ہیں، مثلا سی ایز ہیں، لائرز ہیں وغیرہ، ان سے بات بھی کرتے ہیں، لیکن ہر آدمی اتنا اپڈیٹڈ نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ان سے بات کریں گے تو کہیں گے میں تحقیق کر کے اور دیکھ کر آپ کو بتاؤں گا وغیرہ۔ اور یہ اتنی آسان چیز ہو گئی، آپ وہاں پر جا کر ان سے سوال کرتے ہیں، تو جو صحیح طور پر جو ہے وہ کانسیپٹ ہے، وہ بہت ہی آسان انداز میں اور بہت ہی گویا کہ سلیس زبان میں وہ آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہے، سکھاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت اہم، اگر اس کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا ذریعہ اور طریقہ آپ کو آ جائے تو اس سے آپ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں ایٹ لیسٹ ہم جو ہے وہ، ہمارا طبقہ، علماء کرام کا طبقہ، یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ ہم اس کو اگنور کریں۔ یہ ہمیں اس کو اپنے اس میں لینا ہے، اور ہمارے کاموں کے اندر، دینی کاموں کے اندر بھی، ہمارے دنیاوی کاموں کے اندر بھی، ہمارے بزنس کے اندر بھی، اور اگر ہم کر سکتے ہیں تو اس کو کسب معاش کے طور پر بھی ہم اس کو استعمال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ گرافک ڈیزائننگ، میں نے آپ کو بتایا کورل ڈرا ہے، یہ بیسکلی ہر آپ نے اگر کورل ڈرا جو یہ وہ ہے کہ سافٹ ویئر ہے، یہ آپ نے چلانا سیکھ لیا تو بہت سارے ایشوز جو ہے کہیں پر بھی آپ کو گرافک ڈیزائننگ کا جواب آپ کو ملے گا۔ اچھا، ابھی اسکل کے اندر اگر ہم آئیں تو ایک ہوتا ہے آئی ٹی آئی، جو آئی ٹی آئی ہے حکومت کی طرف سے جو باقاعدہ کورسز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ 2 مہینے سے لے کر 24 منتھس تک کا کورسز ہیں، اور گورنمنٹ سرٹیفائڈ ہیں، اور مختلف قسم کے یعنی ایریاز کے اندر آپ کو پیرامیڈیکل کورسز ملیں گے۔ اب ایک پیرامیڈیکل کورس آپ نے کیا، مثلا نرسنگ کورس ہے، 4 سے 6 مہینے کا نرسنگ کورس ہے۔ اب بہت سارے آپ دیکھیں گے کہ ظاہر ہے کہ نرسنگ کورس میں آپ کو نرس تو بننا نہیں، پیرامیڈیکل پیتھولوجیکل کورس میں آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر تو ہاسپٹل میں جا کے کام کرنا نہیں، لیکن اگر آپ نے ایک کورس یہ کر لیا تو آپ ایک ڈائگنوسٹک سینٹر ڈال سکتے ہیں۔ ایک آپ کو اسکل ہے، آپ کے پاس معلومات ہے، اب وہ اسکل جب آپ کے پاس ہے تو آپ ایک اچھا ایک ڈائگنوسٹک سینٹر ڈال سکتے ہیں، جس میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ آپ کی مدد کریں، یا آپ جو ہے کسی طریقے سے اس کے فنڈز کو جو ہے وہ لینے کی کوشش کریں۔ اور ڈائگنوسٹک سینٹر بیسکلی پیتھولوجیکل لیب، آج بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کا جو نظام چلتا ہے، یہ ظاہر ہے ہر ایک جانتا ہے کہ یہ پروفیٹیبل دھندا ہے، تو اس کو جو ہے وہ آپ کے لیے ایک بہت اہم اور ایک اچھی چیز ہے۔ اچھا، جیسا میں نے بتایا کہ پہلے بھی یہ بات آتی ہے کہ اس کے اندر ظاہر ہے کہ اسکل کی کیا ضرورت ہے، تو اسکل کی اس لیے ضرورت ہے کہ دیکھو اسکل ہوگا تو ہی آپ صحیح طور پر بزنس کر سکو گے۔ آپ اگر پیرامیڈک کا کورس کیا ہے آپ نے، تو ہی آپ ڈائگنوسٹک سینٹر صحیح سے چلا سکو گے، ورنہ آپ نہیں چلا سکتے۔ اسی طریقے سے اگر آپ فنڈنگ کے لیے جاؤ گے، تو فنڈنگ کے لیے بھی جب بندہ دیکھے گا کہ یہ اسکلڈ ہے تو بھی وہ فنڈنگ کرے گا، ورنہ وہ فنڈنگ نہیں کرے گا۔ ایک بندہ ہے، ہم کہیں گے بھائی ہمارے جو ہے وہ ایک مفتی صاحب ہے، عالم صاحب ہے، اور شریعہ اسکالر ہیں، وہ انہوں نے ماشاءاللہ ایک پیرامیڈک کا کورس کر لیا ہے، اور جو ہے وہ ڈائگنوسٹک سینٹر کا کورس کر لیا ہے۔ ابھی وہ ڈائگنوسٹک سینٹر ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ کسی سے قرضہ وغیرہ لینے کے جو ہے وہ چاہ رہے ہیں۔
تو بہت سارے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پرسیپشن ہے، قرضہ کے علاوہ وہ مدد کے طور پر بھی لوگ کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ہے گویا کہ اس کے پاس اسکل ہے، انہوں نے ماشاء اللہ وقت دیا اور انہوں نے اپنا ایک کورس کیا ہے، اور جس کے ذریعے سے وہ اس چیز سے واقف ہیں. اب واقف ہیں تو یقینی طور پر جو ہے وہ یعنی ایک پرسیپشن یہ ہے کہ وہ نقصان میں نہیں جائے گا، انشاءاللہ اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فائدہ ہوگا آپ کو. تو یہ ایک اسکل ڈیولپمنٹ کا ایک بہت اہم چیز ہے، اور یہ بیسکلی جو گورنمنٹ کی جو کورسز ہیں نا، یہ بالکل فری ہوتے ہیں. اس کے اندر کوئی بہت زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی منی اور فیس نہیں ہوتی. بس یہ ہے کہ اس کے اندر آپ جس ایریا میں ہیں اس ایریا میں معلوم کریں کہ بھائی یہ کورسز کہاں ہوتے ہیں، اور سرٹیفکیشن بھی آپ کو ملے گا تو وہ گورنمنٹ سرٹیفکیشن ہوگا، اور جہاں کہیں آپ جاؤ گے وہ سرٹیفکیشن ایکسیپٹڈ ہے. اسی طریقے سے ایک کنٹروورشل فیلڈ ہے جو موٹر میکینک کی. موٹر میکینک کی بہت آپ دیکھیں گے ویری ہائی پیئنگ جاب ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ آپ کہیں گے بھائی علماء کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. تو ہم نے یہی کہا کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس میں گندگی یا جو ہے وہ ڈرٹ میں اور کالا پیلا ہونا پڑتا ہے. تو یہ بیسکلی آدمی جو ہے وہ میکینک اگر اسکل آتی ہے آپ کے پاس، اسکل لیا ہے آپ نے، تو آپ جو ہے وہ اس کو ڈیلیگیٹ کر سکتے ہو. آپ اس کو جو ہے وہ ایک گویا کہ گراج کھول سکتے ہیں جس میں گاڑیوں کے سروس کا ایک نظام ہو. آپ خود جانتے ہیں، تو آپ کسی کو اگر ہائر بھی کریں گے تو وہ آپ کو جو ہے وہ گویا کہ دھوکہ نہیں دے سکے گا. اسی طریقے سے ایک آپ آگے ایک لائن ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے ایک فیوچر ہے ہماری کنٹری کا، جس کو ای وی بیٹریز ہیں. آج ڈیزل اور پیٹرول جو ہے یہ فیوچر نہیں ہے. یہ سب گاڑیاں جو ہے حکومت نے جو پالیسیز بنائی ہیں وہ اس کو جو ہے پورے طور پر ختم کرنا چاہتی ہیں، اور صرف الیکٹرک بیٹریز کی جو کار ہے وہ لانا چاہتی ہیں. تو ایک آئندہ کے لیے، فیوچر کے لیے ایک بہت بڑی لائن الیکٹرک بیٹریز کی ہے. تو اس کے لحاظ سے الیکٹرک بیٹریز کا کوئی چارجنگ اسٹیشن ہو، یا اس طرح سے اس کی کوئی سروسنگ ہے یا اس کا کوئی نظام ہے، یہ ایک بہت اچھی چیز ہوگی اگر اس کو پلاننگ کے ساتھ اس کو کر لیا جائے. ہمارے یہاں جنرلی علماء کرام اس کی طرف آتے ہیں کہ ٹرانسلیشن کے اندر جاتے ہیں. ٹرانسلیشن ایک اچھا ایونیو ہے، لیکن آج عربک ٹرانسلیشن کی ہم بات کریں، انگلش ٹرانسلیشن کی ہم بات کریں، اب اس کے لیے اتنا زیادہ اسکوپ نہیں ہے. نہ اسکوپ ہے نہ ڈیمانڈ ہے. کسی چیز میں جب ڈیمانڈ نہیں ہے تو اس کے اندر آپ جو ہے وہ ٹرانسلیشن میں جا کے کرو گے کیا؟ کتنے آپ ٹرانسلیٹرز ہوں گے؟ ایسی چیز جو ہمارے سامنے ہو، ایسا وہ جو عمومی طور پر پبلک کا ڈیمانڈ ہے. آپ کو جو ماہرین ہے بزنس وغیرہ کے، وہ بتاتے ہیں کہ آپ خود دیکھیے کہ آپ کے لیے آپ کے لیے کون سی چیز ضرورت کی ہے. جو ضرورت آپ کی، جن جو ضرورتیں ہیں اور جن چیزوں سے آپ کی ضرورت پوری ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ جس طرح آپ کی ضرورت ہے دوسروں کی ضرورت ہے، تو اس طریقے سے ان چیزوں کے انتظام کا اہتمام کریں کہ بھائی وہ اس کا بزنس جتنا زیادہ ڈیمانڈ ہوگا اتنا زیادہ چلے گا. اب ایک بیسک ہمارے یہاں پر جو خصوصاً بمبئی کے لحاظ سے، اگر شہروں کے لحاظ سے، گاؤں کے لحاظ سے تو یہ شاید پاسبل نہ ہو، لیکن وہاں بھی ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا بیسک ایک یعنی 2x2 کی کیبن جیسا ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک کمپیوٹر رہتا ہے. کمپیوٹر لے کر وہ بندہ جو ہے وہ بیٹھتا ہے، جس میں جتنے پبلک کے جو آن لائن کام ہے، جیسا آن لائن گورنمنٹ کے ڈاکیومنٹس ہے، آدھار کارڈ کا اپڈیشن ہے، پین کارڈ کا ہے، اور اس کے اندر رجسٹریشن کرنا، کبھی نمبر آگے پیچھے ہوتا ہے تو نمبر رجسٹر کرنا، کبھی نیا اپلائی کرنا ہے، کبھی اپوائنٹمنٹ لینا ہے، ادیوگ آدھار آتا ہے. اسی طریقے سے موبائل ریچارج ہے، ٹکٹنگ ہے، ٹکٹ بکنگ ہے، ٹرین کی، بس کی، فلائٹ کی ٹکٹ بکنگز ہے. اسی طریقے سے اگر کہیں کسی کو پیسے بھیجنا ہے تو منی ٹرانسفر کا نظام ہے. اب وہ اتنا چھوٹا سا گویا کہ وہ جگہ ہے، اور ایک کمپیوٹر پہ بندہ بیٹھتا ہے، لیکن اتنے سارے کام وہ کرتا ہے، اور یہ سب کام ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل پبلک کی ضرورت ہے. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ ایک اچھی ارننگ اپرچونٹی ہے. فل ان ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ اس کا کہیں کم نہیں ہوگا. ہر ایک کو آدھار کارڈ بنانا ہی ہے، اور آدھار کارڈ میں چینجز کرتے ہی رہنا ہے، اور پین کارڈ بھی ہے. اسی طریقے سے جو ہے ٹکٹنگ ہے، موبائل ریچارج ہے. یہ سب چیزیں جو ہے وہ گویا کہ ایور گرین کی طرح ہے.
اگر آپ کے پاس یہ سمجھ میں آتا ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے علاقے کے اندر کہ کہیں ہے کہ نہیں ہے، بلکہ آپ خود آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہاں پر کیسے لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں، بیسک جو ہے وہ بعض لوگ اس میں جو لیو اینڈ لائسنس اگریمنٹ ہے وہ بھی بناتے ہیں، بیسک جو بنیادی طور پر تیار شدہ اگریمنٹس ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ کر لیتے ہیں ٹائپنگ وغیرہ کے لحاظ سے، تو اس سے بھی جو ہے وہ اس کے اندر، اور اگر تھوڑی جگہ اس کے اندر ہے تو ایک زیروکس مشین آپ نے ڈال دیا تو وہ بھی ایک سورس آف انکم ہے، تو یہ بھی ایک بہت اہم گویا کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور پروفیٹیبل بزنس ہے۔ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی بزنس سٹارٹ کریں تو ضروری ہے کہ بزنس کے اندر آپ ایک بیلنس شیٹ مینٹین کریں، یعنی آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ بیلنس شیٹ از بیسکلی ایک بزنس کا جائزہ ہے کہ بزنس میں کیا چل رہا ہے، بھائی آج ہم پروفٹ میں ہیں، ہم لاس میں ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ویئر ڈو وی اسٹینڈ، کہ یہ ہمارے سامنے ہو کہ بھائی ہم آگے بڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اگر پروفیٹیبل نہیں ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، تو جب نقصان ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو پھر آگے بڑھانا نہیں چاہیے، اور اگر نقصان ہو رہا ہے تو گیپس کہاں پر ہیں، یعنی وجوہات کیا وجوہات بن رہی ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، یہ سب ہم کو اینالائز کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ ہم نے بزنس شروع کر دیا اور پھر جو ہے وہ بس اسی طریقے سے چل رہے ہیں، اس میں سے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، نہیں، ہم کو اینالائز کرنا ہے، اس کا جائزہ لینا ہے کہ بھائی میرا ٹارگیٹ بھی ہونا چاہیے کہ بھائی منتھلی میرا اتنا ٹارگیٹ ہے، اگر کام نہیں ہوگا تو ظاہر ہے اتنا اگر ٹارگیٹ نہیں آیا ہے تو مجھے اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی ہوگی، میں شاید کچھ غلط کر رہا ہوں، اس کو جو ہے وہ صحیح کرنا ہے۔ تو یہ تجارت کے لیے، تاجر ہونے میں یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں، اور یہ تو ہمارے لیے ایمان والے کے ہونے کے حساب سے روزانہ ہم اپنا جائزہ لینا، اپنا سٹاک لینا کہ بھئی ہم فائدے میں، ہم کہیں نقصان میں تو نہیں ہے، فائدے روزانہ جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہم نئی چیز سیکھ رہے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے، دین کا کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک ایسٹ بنتا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے، اور ایک ہماری ایک سوچ بھی ہونی چاہیے، ٹارگیٹ بھی ہونا چاہیے کہ اس میں ہم جو ہے وہ روز بروز آگے بڑھتے رہیں۔ اور اگر پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ بزنس پروفیٹیبل نہیں ہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ اس کو آلٹرنیٹ بزنس دیکھنا چاہیے کہ بھائی اگر یہ صحیح نہیں ہے تو یا تو ہمیں لائن چینج کرنا پڑے گا، یا اسی لائن کے اندر ایک دوسرا بزنس ہے جو پروفیٹیبل ہے، اس کو ہمیں لینا ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے ایک بہت یعنی ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ گویا کہ وہ ہے جس کو ہم فرینچائزی کہتے ہیں۔ جو فرینچائزی بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ایک سکسیسفل بزنس چل رہا ہے، اور اس سکسیسفل بزنس کو گویا کہ دوسری جگہ پر، دوسرے علاقے میں اس کو ریپلیکیٹ کیا جاتا ہے۔ اب مثال ہمارے سامنے سب کے لیے جو ہے وہ ٹھیک ہے مناسب نہیں ہے، ہمارے یعنی یہ جیسا میکڈونلڈس ہے، KFC ہے، اب پورے ورلڈ میں جو ہے وہ وہی ان کا ایک سکسیسفل بزنس ہے، تو وہ اس کی فرینچائزی کسی نے لے لیا، اور وہ فرینچائزی جو ہے وہ اسی طریقے کی چیز ہے کہ وہ پورا کانسیپٹ ان کا ہوتا ہے، اور یہاں پر آپ کی جگہ ہوتی ہے، اور آپ کا جو ہے کہ بیسک انویسٹمنٹ ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ کام کریں گے۔ تو یہاں پر franchiseeindia.com کر کے ایک ویب سائٹ ہے جس میں انڈیا کے جتنے بھی بزنسز ہیں ان کی فرینچائزی ہے، تو وہ فرینچائزی کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ ابھی تو چونکہ بہت سارے اپنے مسلمانوں کے بھی ایکسپو ہوئے ہیں، ٹریڈ ایکسپو، وہاں سے آپ کو فرینچائزی جو مسلم بزنسز ہے اس کے بھی آپ کو فرینچائزی ملیں گی کہ بھائی مثال کے طور پر گجرات کے اندر ایک سگڑی ریسٹورانٹ ہے، رینبو آئس کریم ہے، اس طرح سے ایسی چیزیں ہیں جو گویا کہ وہ ہے، یعنی آلریڈی فیمس ہے، تو اس کا جو ہے وہ فرینچائزی لے لیا آپ نے۔ ہاں لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے ایک ڈسکلیمر کے ساتھ ہے کہ جو ہے وہ آدمی اپنی خود کی ریسرچ کرے، اور اگر جو ہے واقعی سمجھ میں آوے تو ہی آگے بڑھے، لیکن اس لیے کہ اس کے اندر ایک انویسٹمنٹ بھی ہوتا ہے، اور آپس میں ان کے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کو بھی ذرا غور کر کے دیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بات جو بہت اہم ہے بزنس کے پرسپیکٹو میں، وہ یہ کہ ہمارے لیے بزنس کے اندر کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ نہ ہو کہ بھائی ایموشنلی بہت بچپن سے
جو ہے وہ ایک خاص قسم کا بزنس کرنے کا ایک ارادہ تھا، یا ہمیشہ ہم نے سوچا کہ بھائی ادھر کا بزنس کریں گے؟ ابھی ادھر کا بزنس کرنا یہ ہمارے چونکہ ایموشن سے تعلق رکھتا ہے تو اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ یہ ہمارا جو ہے بزنس کا، میں نے آپ کو بتایا کہ بزنس کا انتخاب جو ہے وہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ کی وجہ سے ہو۔ مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے، ضرورت ہے اس کی، لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، تو ہم یہ بزنس کریں گے۔ ورنہ تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو نقصان ہی ہوگا۔ اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں ہے، آپ کوئی اس طرح سے بزنس کریں گے کہ جس کا صرف آپ کا ایک ایموشنل لگاؤ ہے، ایک جذباتی لگاؤ ہے اس کے ساتھ، تو یقینی طور پر جو ہے وہ یہ ایڈوائزبل نہیں ہے، بلکہ اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اچھا، ابھی ہمارے یہاں پر مسلم سکولز ماشاءاللہ اچھی تعداد میں آ رہے ہیں، تو مسلم سکولز کے اندر جو ہے وہ پڑھانا، اسی طریقے سے اس کے مینجمنٹ میں آنا، تو یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے اگر اس کو صحیح طور پر ہم کریں۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی جو ہے وہ آتی ہے کہ جو مسلم انگلش سکولز ہیں، دیکھو غور کریں گے، مسلم انگلش سکولز ہیں جو انگلش میڈیم سکولز ہیں لیکن مسلم مینجمنٹ والی، تو ان کے لیے گویا کہ ہم خود، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کے لیے ایک، ان کے لیے ایک پروپوزل لے جانا چاہیے ٹو ٹیچ اردو۔ اردو ہے، فارسی ہے، پرشین ہے، تو وہ بچوں کو جو ہے وہ ہم ہمارے ایک بہت بڑا طبقہ ظاہر ہے کہ انگلش میڈیم سے جا رہا ہے، انگلش جی میڈیم سے جب مطلب بندہ نکل رہا ہے تو وہ بالکل ہی جو ہے اردو سے ناواقف ہے۔ تو اب جی مطلب ایک ایز اے، منٹ فرما رہے ہیں تو کوئی مفتی صاحب؟ جی جی تو کچھ خواتین بھی ہیں پروگرام میں، تو ہاں ان ہاں، کے لیے بھی کچھ بتائیے گا، رہبری کیجیے گا جی تاکہ جی جی، وہ میں بھی میں بالکل 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 انشاءاللہ، شکریہ، معاف کیجیے بیچ میں میں نے کوئی بات نہیں سب۔ تو اب جیسا عرض یہ کر رہا تھا کہ اردو ہے، پرشین ہے، تو یہ اب ظاہر ہے کہ ہمارے ان کی اسکولز کے اندر فرینچ اور جرمن جب بچے پڑھتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، تو وہ پرشین کیوں نہیں پڑھ سکتے اور اردو کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو یہ پروپوزل ہم لے کر جائیں اور یہ ہمارے لیے خود ایک جاب اپرچونٹی ہوگی، اور اس کے اندر ایک اردو کے لحاظ سے بھی فروغ ہوگا کہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہمارے اکابر کا اردو کے اندر ہے، اور یہ بچے جو ہے بالکل اردو سے ناواقف رہتے ہیں، جو بالکل اردو میڈیم میں نہیں ہے، انگلش میڈیم میں ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک الگ یعنی حضرت مولانا کو بھی متوجہ کروں گا میں انشاءاللہ کہ اس سلسلے میں اگر کوئی مہم ہو، کچھ علماء اکرام کو اس کی طرف گویا کہ متوجہ کریں، تو ایک بہت اہم چیز ہے جس کی طرف جو ہے ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ علماء اکرام کے لیے ایک انکم جنریشن کا بھی ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ رہی بات ابھی مولانا نے فرمایا کہ خواتین کے لحاظ سے، تو میں انشاءاللہ اس پر آتا ہوں۔ ابھی ہمارے بہت سارے میرے علماء کرام دوست احباب ہیں ماشاءاللہ، تو کچھ ساؤتھ افریقہ کے اندر ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ بہت اچھے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کار ڈیلرشپ کے بزنس چلا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ایئر ٹکٹنگ وغیرہ کا نظام چل رہا ہے الحمدللہ، اور بعض جو ہے وہ اپنے فیملی بزنس کے اندر جو ہے وہ ایک اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، بعض جو ہے وہ گویا کہ الیکٹرانکس وغیرہ کے اندر ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں پر ایک نوجوان عالم ماشاءاللہ فارغ ہوئے، اور وہ آئے، انہوں نے اس سلسلے میں مشورہ کیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ دیکھو، مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کاروبار کی بات کرتے ہیں تو ایک جنرل پرسیپشن یہ ہوتا ہے ہمارے مائنڈز کے اندر کہ بھائی ظاہر ہے کہ اگر ہم کاروبار کرنا ہے تو دکان لینا ہے، دکان ڈالنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد مال ڈالنا پڑے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آدمی رکھنا پڑے گا، اور ایک گویا کہ لمبا سلسلہ ہے۔ اب اس کے پاس جو ہے وہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کے پاس اس کا جو ہے سرمایہ ہو۔ تو وہ مولانا آئے، میں نے کہا بھائی دیکھو ایسا ہے کہ یہ سب چیزیں دیز آر دا تھنگ آف دا پاسٹ، یعنی یہ ابھی پرانی باتیں ہو گئی، آج کے جو بال گیم ہے وہ چینج ہو چکا ہے۔ آپ کو مال خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دکان ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل ہی ہمارے سامنے سوشل میڈیا کا جو بات آئی، یہ پورا پلیٹ فارم جو ہے وہ بزنس کے پلیٹ فارم ہے۔ آپ انسٹاگرام کے اوپر ایک اپنا آئی ڈی بنا کر جو ہے وہ شروع کر دیجئے، تو ماشاءاللہ ابھی آ، کچھ ایک دو دن پہلے بات چیت ہوئی، تو ماشاءاللہ بہت اچھے سے لیپ ٹاپس وغیرہ کے جو چیزیں آتی ہے،
وہ اس کا جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے وہ ماشاءاللہ سیل کرتے ہیں، اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، اور اس کا ایک اچھا بزنس انہوں نے شروع کیا ماشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے جس کو ابھی علماء کرام جانتے ہوں گے، جس کو ڈراپ شپنگ ماڈل کہتے ہیں۔ اب کوئی یعنی اس کے اندر آپ کو چیزیں خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پیسے لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو ہے وہ آپشنز جو ہے وہ آپ فوٹو وغیرہ لے کر اور آپ لوگوں کے سامنے، بائرس کے سامنے، چاہے وہ انسٹاگرام کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ یعنی فیس بک کے ذریعے سے ہو، یا واٹس ایپ کے ذریعے سے ہو، اس کے ذریعے سے آپ لوگوں تک جو ہے وہ اپنے پروڈکٹس کو پہنچائیں، اور وہاں پر جب وہ گویا کہ ان کی طرف سے وہ آتا ہے کہ بھئی ہاں ہمیں چاہیے، تو پھر آپ ان سے لے کر آپ اس کو پہنچا دیں، یا وکالت کے طور پر آپ کر سکتے ہیں، یہ جو ہے وہ مفتیان کرام اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی بال گیم چینج ہونے کی وجہ سے بہت ساری سہولتیں آ گئی ہیں، وہ جو ہے دکان ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ آن لائن اپنا جو ہے وہ ایک بزنس شروع کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو کسی قسم کے سرمایے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات، اس کے علاوہ بات جو کل اچھی طرح آ گئی کہ یوٹیوب چینلز وغیرہ کریٹ کر کے اس کے لیے آپ اس کے ذریعے سے ریونیو جنریشن کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ مونیٹائزیشن کا جو نظام ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین کی معلومات دی ہے اور دین کا علم دیا ہے، اس کو ہی ہم جو ہے صحیح طور پر، آپ سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑا آپ دیکھیں گے کہ مسکنسیپشنز اور غلط چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں، ہم صحیح طور پر صحیح اگر علم اس کے اوپر ڈالیں اور لوگوں کو صحیح باتیں ان کے سامنے ڈالیں، تو ایک دعوت کا بھی میدان ہے ہمارے لیے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس کو جو ہے وہ ارننگ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری ایکسپرٹیز ہے، دفاع دین کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، اور جو ہے وہ مانیٹائزیشن بھی ہمارا ہو سکتا ہے۔ جو جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں جب جمعہ کے اندر ہم خطبہ دیتے ہیں اور اس کے لیے ہم جو خطاب کرتے ہیں، تو الگ الگ ٹاپکس ہوتی ہیں، ہر ہفتے کا کوئی ایک الگ ٹاپکس ہے، ایک ٹاپک کو آپ چوز کر لیا آپ نے، اور اسی ٹاپک پر آپ نے جو ہے وہ ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیا، تو ہفتہ واری طور پر مہینے میں گویا کہ 4 آپ کی ویڈیوز آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ویڈیوز اگر ریلیونٹ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک اچھا انکم سورس بن جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم یعنی ابھی خواتین کے اوپر آتے ہیں، خواتین کے لحاظ سے میں اپنا خود کا ایک چونکہ ہم کریئر کاؤنسلنگ کے اوپر بھی ہم کام کرتے ہیں، بیسک امپلائبلٹی، تو ایک ہمارے پاس کیس آیا کہ والد صاحب آئے، اور 2 ان کی خاتون بچے تھے، بچیاں، تو انہوں نے ہمارے پاس جو ہے وہ کریئر کاؤنسلنگ کے لیے جو ہے وہ انرول کیا تھا، تو ہم نے جو ہے وہ ان کا سب جائزہ لیا، اور پھر ہم نے خود ان سے پوچھا، والدین سے کیا کہ بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ والدین اپنے بچوں کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے اندر کس چیز کا شوق ہے، اور وہ کس چیز میں اچھے ہیں، وہ کس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اس کو ان کا کیا پیشن ہے۔ تو ان کی والدہ نے بتایا کہ ایک بچی جو ہے وہ ہماری، اس کے جو ہے نا کوکنگ کا شوق ہے، بہت پکانا جو ہے وہ بہت اچھا اس کے لیے، اچھی طرح پکاتی ہے۔ تو اور دوسری جو ہے نا وہ آرٹ کے اندر یعنی ڈرائنگ وغیرہ میں بہت اچھا اس کا ایپٹیٹیوڈ ہے، اور وہ گویا کہ اچھی طرح سے ڈرا کرتی ہے۔ تو پھر ہم نے جو ہے وہ اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ ریسرچ کیا، تو پھر ہم نے ان سے کہا دیکھو، جو لڑکی کوکنگ اچھی طرح سے کر سکتی ہے، اس کا ایک انٹرسٹ ہے، اس کا پیشن ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس طرف آ جائے کہ وہ بیکنگ کے اوپر آ جائے۔ بیکنگ جو ہے وہ فارم آف کوکنگ، اس کے اندر کیکس وغیرہ بنتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ دیکھو ایک ہے کوکنگ، تو کھانا پینا جو ہے نا یہ بیسک نیسیسٹی میں آتا ہے، اور کیکس ہے، پیسٹریز ہے، یہ لگژری آئٹم میں آتا ہے۔ تو ایک آدمی نہ کھانے پینے کے اندر دیکھتا ہے کہ بھائی یہ پلیٹ کتنے کی ہے، لیکن تھوڑا سا لگژری آئٹم میں آتا ہے تو ایک کیک کا جو ہے نا وہ 1,000 روپے، 2,000 روپے، 3,000 روپے لوگ کیک کے دیتے ہیں۔ تو ان کو جو ہے ہم نے کہا کہ بھائی آپ ایک بیسک جو کیک اور بیکنگ کا جو کورس ہے آپ ان کو کرا دیجیے۔ تو اللہ کے فضل سے انہوں نے وہ کورس کروایا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ خود اس نے گھر پہ پریکٹس کرنا شروع کی، اور آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ جو ہے وہ اچھے کیکس بنانے لگی۔ تو انسٹاگرام پہ ہم نے ان کو گائیڈ کیا، تو انسٹاگرام پہ انہوں نے جو ہے وہ ایک اچھا کیکس وغیرہ کا ایک وہ ڈال دیا، اور ماشاء اللہ جو ہے وہ کیکس کے کو جو ہے وہ بیچنا جو ہے انہوں نے شروع کیا۔
تو جب उनके वालिद साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई महीने में बहुत आसानी से 50-60 हज़ार रुपये वो कमा लेती है। और अच्छी बात तो ये है कि पूरे बिजनेस के अंदर एक गैर महरम से बातचीत नहीं, उसके अंदर जो है वो पूरा उसका जो निज़ाम है कुरियर वगैरह का, वो पूरा जो है वो वालिद साहब उसके देखते हैं। और उसको करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो जो है वो कोरियर वाला बना के वो बाहर रखते हैं, वो कोरियर वाले उठाकर जो भी ऑर्डर होता है वो अपना निज़ाम वो बनता है, वो जो है वो बैंक अकाउंट वगैरह के अंदर जो है मनी आ जाता है। और जो दूसरी बेटी थी तो वो चूँकि आर्ट वगैरह था, तो हमने उसको जो है फैशन डिज़ाइनिंग सजेस्ट किया। और वो फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर, तो उस लाइन के अंदर वो माशाल्लाह उन्होंने भी जो है वो अपना उसका एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना के, और उसके अंदर तो औरतें और ख़वातीन भी, यानी आज ऐसे ऑल्टरनेटिव्स है कि उनको अपने घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, अपने घरों के अंदर रहते हुए वो जो है वो इसके अंदर गोया कि अच्छी इनकम, यानी आप देखेंगे 50-60 थाउजेंड, वो भी अभी इस आज के ज़माने में वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है, यानी नॉट बैड। खुसूसन वो वालिद साहब का कहना था कि भाई ये है कि उस सब दोनों बेटियां मिलाकर मेरे से ज़्यादा कमा रही हैं। तो ये ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की तरफ से है, और ये अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने हैं। और ये हम देखें कि आज ये सोशल मीडिया और ये जो ये प्लेटफॉर्म्स है, आज पूरा का पूरा बिजनेस इस पर ट्रांसफ़र हो गया है। मैं आपको यानी अजीब बात बताऊं कि हमारे यहाँ पे जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे कुछ लोग हैं जिस पार्टनरशिप है, कपड़े का बिजनेस करते थे 8-10 साल साथ में किए, अब अलग होना चाहते हैं। जूतों का बिजनेस चल रहा था, किसी वजह से जो है वो अभी आपस में इत्तेफाक नहीं हो रहा है, तो अलग होना चाहते हैं। अब जब अलग होना चाहते हैं तो हम जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो माल वगैरह के अंदर तो किसी का मसला नहीं होता भाई, माल के अंदर तो ठीक है भाई, आधा आधा ले लेंगे, कुछ आगे पीछे भी इसमें इशार से भी काम लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला आता है इंस्टाग्राम अकाउंट का। उस बिजनेस के नाम से जो उन्होंने 8 साल पहले 10 साल पहले शुरुआत के अंदर जो इंस्टाग्राम अकाउंट उन्होंने कायम किया था, वो जो है ऐसी चीज होती है कि वो दूसरे को देने के लिए राजी नहीं होता, तैयार नहीं होता, हर ये चाहता है कि भाई वो हम ले लेंगे। अब हमने एक जगह पे एक मौके पर ऐसा आया हमारे पास केस, 10-12 लाख रुपए का उनका जो है वो स्टॉक था, और कुछ 8-10 लाख का उनका जो है वो आपस में कैश था, वो हमने उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जब बात आई इंस्टाग्राम अकाउंट की, तो जो है वो अ, कोई देने को तैयार नहीं एक दूसरे को। फिर पता चला कि भाई उसकी जो है वो कीमत लगाई गई 5 लाख, 8 लाख, 8 लाख में भी जो है वो एक दूसरे को देने को तैयार नहीं हुए। फिर जब पता चला कि भाई, हमने उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, उन्होंने कहा देखो ऐसा है मुफ्ती साहब कि हमारे दुकान मौजूद है हमारे पास, लेकिन पूरी दुकान जो है वो हमारे पास, जब दुकान में माल आता है पूरी खाली रहती है, जब हम इंस्टाग्राम पर डालते हैं तो उम्मत जो है वो खरीदने के लिए आती है। तो हमें कस्टमर जब मिलते हैं वो इंस्टाग्राम के बाद हम डालते हैं तो 80%, 90% दुकान खाली हो जाती है। तो असल तो हमारा बिजनेस इसी पर हो रहा है, तो जाहिर है कि कौन उसको छोड़ेगा। तो इसलिए बहुत अहम है, आज के ज़माने में पूरी बॉल गेम जो है वो चेंज हो रही है। और ऐसे ऐसे चीज़ें, एस्पेक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं जो पहले कभी प्रोफेशंस के बारे में सोचा नहीं था हमने। एक हमारे करीब में इंजीनियर से हमारी मुलाकात हुई, हमने कहा भाई इंजीनियर हैं आप, क्या कर रहे हैं, क्या कारोबार है एक वैसा। तो उन्होंने बताया कि भाई मैं तो इंजीनियरिंग में काम नहीं कर रहा हूँ। तो भाई क्या कर रहे हैं आप? तो कहा कि मैं जो है वो तकरीबन, उन्होंने बताया कि जितने तकरीबन स्टेट्स हैं इंडिया के, 38 स्टेट्स, तकरीबन 35-40 स्टेट्स में, बोले मैं हर स्टेट में जा चुका हूँ। 28 स्टेट्स है शायद। तो वो तमाम स्टेट्स में सफ़र कर चुका हूँ। और वो स्टेट्स में बाकायदा जो है वो हमको टिकट देते हैं लोग, और वहाँ पर जाकर जो है वहाँ एयरपोर्ट से लेने आते हैं, वो हमको लेकर जाते हैं, और फिर वहाँ पर जो हमारा काम होता है हम करके, और फिर हमें वापस छोड़ देते हैं। मैंने कहा काम क्या है? कहा हम है फूड ब्लॉगर। फूड ब्लॉगर का मतलब ये है कि किसी जगह पे खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद उसके बारे में सही तौर पर यानी उसका रिव्यू लिखते हैं कि भाई ये खाना, बिरयानी खाई हमने बहुत अच्छी थी, ये जगह पे हमने ये कोफ्ता खाया ये बहुत अच्छा था, ये जो है तंदूरी खाई हमने ये बहुत अच्छी थी। तो अब चूंकि उनका जो है वो इंस्टाग्राम पे अकाउंट है और मिलियन गोया के फॉलोअर्स हैं, तो अक्सर जगहों पर
जो नई नई रेस्टोरेंट्स खुलती है वो इनको मदऊ करते हैं, ये इनको बुलाते हैं और आकर खाना खा खिलाते हैं, और खाना खिलाने के बाद उनको पैसे देते हैं और फिर उनको रवाना करते हैं। तो आने जाने का खर्चा भी उनका देते हैं, और खाना जो है, खाने का जो है वो पैसा भी उनको मिलता है। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है उनका। और बोले मुफ्त साहब मैं माशाल्लाह महीने में लाखों कमा लेता हूँ। और अल्लाह का फजल था, चूंकि हमारे अ, मुसलमान था तो हमें बहुत खुशी भी हुई। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आज मार्केट के अंदर ऐसा है कि ये इस तरह के भी जॉब्स चल रहे हैं। यानी पहले तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि इस तरह से भी आदमी कमाएगा, लेकिन आदमी कमा रहा है। एक हमारे यहाँ पर इलाके में वो यूट्यूबर ऐसे मुलाकात हुई, तो हमने कहा भाई आप क्या करते हैं? तो बताया कि हमें अनबॉक्सिंग, फ़ोन अनबॉक्सिंग, मोबाइल अनबॉक्सिंग, कि जब भी एक नया फ़ोन आता है मार्केट में, तो नया फ़ोन सबसे पहले जो है उसको हम खरीद कर और उसको अनबॉक्स करते हैं, उसके अंदर उसको खोलते हैं, लोगों के सामने उसका वीडियो बनाते हैं, और उसके जो है फीचर्स वगैरह उसको खोल कर जो है वो और टेक्निकल्स भी उसके सामने रखते हैं, और उसको जो है इस्तेमाल करने के बाद उसका हम रिव्यू देते हैं कि कितना हमको इसमें से पसंद आया, इसकी क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या प्रोज है, क्या कौन से। तो अभी एक वक्त आ गया कि पहले तो ये था कि वो खुद खरीदते थे, अभी ये वक्त आया कि वो कंपनीज खुद इनको भेजती है कि भाई एक फ़ोन हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, आप उसको इस्तेमाल करें और आप इस पर जो है वो आपका तबसरा पेश करें। तो जाहिर है कि ये तबसरा पेश करने के इनको जो है वो मिलियंस मिलते हैं। और ये सिर्फ इस वजह से कि एक उनका एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे उनका एक बहुत फॉलोइंग है लोगों की। तो ये आप गौर करें कि जो बिजनेस है ये बेसिकली मार्केट जो है ना वो बहुत चेंज हो गया है। और हमारे सामने जो है ये सब चीज़ें अगर रहें तो हमारे लिए एक इनकम सोर्स को गोया कि सेलेक्ट करना, ये हमारे लिए जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। वैसे अभी हमारा बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अभी बाकी भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि टाइम हो चुका है। एक बस एक मैं आखिर में थोड़ा सा एक बात पर जो खुसूसन शेयर्स और म्यूचुअल फंड का है। देखो शेयर्स और म्यूचुअल फंड भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन शेयर्स उसी के लिए है जो सीख कर लगाए। अल्लाह के वास्ते जो है बगैर सीखे किसी और के कहने पर ये कंपनी में ले लिए, वो कंपनी में ले लिए, अल्लाह के वास्ते ऐसा ना करें, इससे नुकसान होगा। पहले अगर शेयर्स में करना है तो शेयर्स में अच्छे तौर पर सही और जेन्युइन बंदे से इसको सीखें। उसके अंदर जो शरعی कवानीन है उसको भी सीखें कि भाई 7 साढ़े 7 हज़ार जो कंपनीज है उसमें से 1500 कंपनीज तकरीबन जो है वो शरिया कंप्लाइंट है। तो वो कितनी कंपनीज है और उसके क्या उसूल हैं, माशाल्लाह जो उलमा इकराम है तो वो तो उसूल भी समझ सकते हैं। तो उसका जो है वो हो, और उसके साथ में जो ट्रेडिंग होती है, तो ट्रेडिंग में कौन सी ट्रेडिंग सही है, फ्यूचर्स और ऑप्शंस है वो सही नहीं हो सकता। और इक्विटी के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो इक्विटी के अंदर हाँ अलबत्ता ये है कि म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड के लिए तो मैं कहूँगा कि हर मौलाना या हर आलिम या जितने मुखातबीन यहाँ पर हैं कि वो सब के सब जो है वो म्यूचुअल फंड की जो है वो एसआईपी शुरू कर दें। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है कि आदमी मिसाल के तौर पर महीने में अगर मिनिमम बेर मिनिमम अगर 500 भी अगर अपने को सेव कर सकता है कुछ ना कुछ, या 1000 रुपये सेव कर सकता है, तो वो उसका जो है वो एसआईपी शुरू कर दें कि साल में यानी महीने में पहली तारीख को वो 500 रुपये ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट से निकल कर वो जो है म्यूचुअल फंड में चले जाएंगे और वो सेव हो जाएंगे। और उसके अंदर जो है वो वक्त रफ्ता रफ्ता जो है वो इंशाल्लाह उसके अंदर बढ़ोतरी होगी। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों के नाम पर कर लेते हैं, बच्चे छोटे हैं, ज़रूरी नहीं है कि मेजर हो, माइनर बच्चों के नाम पर भी किया जा सकता है। हमारे यहाँ पर टाटा एथिकल फंड और टॉरस एथिकल फंड, हिंदुस्तान में दो फंड है जो म्यूचुअल फंड जो हमारे लिए जो है वो शरिया कंप्लाइंट है, हलाल है। उसमें अक्सर में जो है वो हमारे उस्ताद मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब उसके शरिया बोर्ड पर हैं। तो वो माशाल्लाह उनकी निगरानी में पूरा काम चलता है। तो ये म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो है वो अगर फंडिंग और इन्वेस्टमेंट करना है तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। इसके अलावा जो है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, इसी का म्यूचुअल फंड जो टाटा एथिकल है, टॉरस एथिकल है, इसका बंदा डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। आदमी डिस्ट्रीब्यूटर बने और उसके अंडर में जितने लोग जो है इस
म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है टाटा या टोरस जो है उसको देते हैं। उसके लिए एक बेसिक तरीका है कि बेसिक एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। 100 मार्क्स का है, 50% अगर आप पास होते हैं तो वो आप जो है इसका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। 1500 रुपये उसकी फ़ीस है। और ट्रेनिंग तो ऑनलाइन भी मौजूद है, उसके वेबसाइट्स वगैरह मैं भी शेयर कर दूंगा। तो बहुत आसान है, जिसमें आदमी जो है वो स्लो एंड स्टडी एक अच्छी इनकम उसकी बन सकती है।